چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، مرحبا۔ سلسلہ ہے لبیک، اور سلسلہ ہر دفعہ ایک انوکھے اور دلوں کو چھو لینے والے موضوع کے ساتھ آتا ہے۔ آج کا موضوع بھی کچھ ایسا ہی ہے، لیکن موضوع بتانے سے پہلے عرض کروں کہ آپ بھی ہمارے اس سلسلے میں شریک ہو سکتے ہیں، اپنی کالز کے ساتھ، واٹس ایپ کے ساتھ اور دیگر ذرائع کے ساتھ۔ آپ جو پوچھنا چاہیں، جو کہنا چاہیں، ہمارے اس سلسلے کے حوالے سے تاثرات دینا چاہیں، وہ ضرور دیجیے گا۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے اس سلسلے میں ہمارے ساتھ نگران مرکزی مجلس شورا حضرت علامہ حضرت مولانا محمد عمران عطاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہوتے ہیں، تو ان کی ذات کے حوالے سے، ان کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو ضرور آپ ہمارے سلسلے کا حصہ بنیے گا۔ چلتے ہیں سلمان بھائی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج وہ ہمارے لیے کیا موضوع لے کر آئے ہیں۔ موضوع سلسلے کا ایک مشاورت کے ساتھ ہی جو ہے وہ طے ہوتا ہے۔ ہمارے ایک سلسلے کی پوری ایک ٹیم ورک ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا جو موضوع ہے بڑا ہی اہم موضوع ہے، اور اگر یوں کہا جائے کہ ہر مسلمان کا کسی نہ کسی طریقے سے ریلیٹ بنتا ہے تو یہ بات بھی غلط نہیں ہوگی۔ میری مراد ہے آج کا ہمارا موضوع ہے مسجد۔ مسجد بڑا اہم موضوع ہے۔ مسلمان جو ہے مسجدوں میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد جو ہے نیکی کی دعوت کا بھی ایک بڑا اہم ذریعہ ہے۔ قرآن کریم بھی سکھایا جاتا ہے، دیگر بہت سارے نیکی کی دعوت کے مدنی پھول یہ ہمیں مسجد سے سیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دین اسلام کی مبارک تعلیمات کو دیکھیں اور دین اسلام کے پیارے نظام کو دیکھیں تو مسجد میں آنا اور مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کرنا یہ ایک ایسا پیارا کام ہے کہ جس کے جہاں انسان کو دینی فوائد جو ہے وہ ملتے ہیں، وہیں دنیاوی فوائد، وہیں معاشرتی اعتبار سے انسان کو بہت سارے فوائد ملتے ہیں۔ کچھ بات اس پر بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ عمومی طور پہ دیکھا ہے کہ لوگ جب مسجد میں جاتے ہیں تو ان کے انداز مختلف ہوتے ہیں، اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بعض اوقات جب مسجد سے ہمارا تعلق بنتا ہے، ہمارا واسطہ بنتا ہے، ہمارا ریلیشن بنتا ہے، تو بعض اوقات بندہ ایسے کام بھی کر جاتا ہے جو اس کو نہیں کرنے چاہیے۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ مساجد کے اندر کیا ایسا کام ہے جو نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ ہو رہا ہے، جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا؟ آپ کس بارے میں کیا رائے ہے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آج جس طرح ایک موضوع ہے مسجد، اس پہ ہم نگران شورا سے بھی سوال کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت کی ذات بابرکات کے حوالے سے بھی ہم نگران شورا سے سوال کریں گے۔ مسجد موضوع ہے ہمارا، اور اسی سے ریلیٹڈ کویسچن بھی ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ مدنی چینل کے ناظرین ایک اور ہمارا سیگمنٹ ہے الفابیٹس والا، وہ بھی ہوگا، اور آج ہم نگران شورا سے اشعار بھی سنیں گے۔ مدنی اشعار کی تکرار یہ بھی ایک سیگمنٹ ہے، لیکن اس کے اندر بھی آج تبدیلی ہے۔ عمومی طور پر تو یہی ہوتا ہے کہ آپ شعر پڑھتے ہیں، شعر کی آخری حرف سے جو ہے وہ دوسری طرف سے شعر آتا ہے، لیکن آج ایسا نہیں ہوگا۔ آج کیا ہوگا؟ آج ایک الگ موضوع بھی الگ ہے، اور اس مدنی اشعار کی تکرار کا انداز بھی الگ ہے۔ انشاءاللہ آپ کی کالز کے ذریعے سے بھی ہم اس کو مزید جو ہے وہ بہتر بنائیں گے۔ یہاں میں یہ عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین کہ اسلام نے ہمیں جو ایک چیز بتائی ہے، جو سکھائی ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، کہ مسلمان، کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ جس طرح اسلام نے ہمیں عام معاشرتی اعتبار سے
مسلمانوں کو تکلیف دینے سے بچنے کا ذہن عطا فرمایا ہے، ویسے ہی جب ہم مساجد میں جائیں تو اس پہ بھی ہمیں احکام ملتے ہیں کہ ہمارے کسی عمل سے مسجد میں موجود کسی فرد کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر انسان کے جسم میں سے بدبو آ رہی ہے، کپڑوں میں سے بدبو آ رہی ہے، تو وہ ایسی صورتحال کے اندر مسجد میں نہ جائے تاکہ فرشتوں کو اس سے تکلیف نہ ہو، مسلمانوں کو اس سے تکلیف نہ ہو۔ شیخ طریقت امیر سنت کا ایک بڑا پیارا رسالہ ہے، مسجدیں خوشبودار رکھیے۔ مسجد کو خوشبودار رکھنا، یہ اگر میں یوں کہوں کہ ہمارا ایک دینی اور اخلاقی فریضہ ہے تو یہ بات بھی غلط نہیں ہوگی۔ عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں لوگ جب مسجد میں جاتے ہیں، مسجد کی طرف رجوع ہونا، مسجد کی طرف آنا، مسجد میں جانا، نماز پڑھنا، ذکر اذکار کے لیے، محافل کے لیے، درس فلان سنت سننے کے لیے، یا آپ دیگر مدنی کاموں کے لیے جب مسجد میں جاتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، جانا چاہیے، لیکن اس کے لیے جو آداب ہمیں بیان کیے گئے ہیں ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ نماز کے لیے ہمیں مسجد میں حاضری دینی ہے، نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے جانا ہے، لیکن اس کے بھی جو ہمیں رولز اور جو آداب بتائے ہیں ان کو بھی ساتھ میں بجا لانا ہے۔ یعنی ہمارے کپڑوں میں سے بدبو نہ آ رہی ہو، ہمارے منہ میں سے بدبو نہ آ رہی ہو۔ عام طور پہ جب بندہ کام کر رہا ہوتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے کپڑے کیسے ہیں، اس کا لباس کیسا ہے، اور بعض اوقات تو یہ چیزیں بھی ہمارے دیکھنے میں بھی آئی ہیں، آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ بعض اوقات بندہ نائٹ ڈریس جو اس کا ہوتا ہے اس میں بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے لوگ جو ہے وہ آ جاتے ہیں، یا شلوار پہنی ہوئی یا اوپر چھوٹی سی شرٹ پہن کے مسجد میں جو ہے وہ آ جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے۔ اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو اس طرح کا ہمیں کام نہیں کرنے۔ مسجد کے لیے آئیں تو ہمیں حکم فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں آنے کے لیے بندہ زینت اختیار کرے، خوشبو لگائے، کپڑے جو ہے اس کے اچھے ہونے چاہیے اور منہ میں بدبو بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، مسجدوں سے جس کا بھی تعلق ہے اور وہ اگر خیر پر مبنی ہے تو اس تعلق والے کو کوئی نہ کوئی بشارت ہے۔ سبحان اللہ۔ امام ہے، مؤذن ہے، نمازی ہے، مسجد کی خدمت کرنے والا ہے، یہاں تک کہ مسجد کی صفائی کرنے والا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو مسجد سے اذیت دینے والی کسی چیز کو نکالے تو اس کے لیے جنت کی بشارت۔ سبحان اللہ۔ مسجد کی تعمیر، حدیث کا مفہوم کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد بنائے، اگرچہ وہ مطلب پرندے کے گھونسلے کے جتنی ہو تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ جو شخص کثرت سے مسجد کی طرف آتا جاتا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں اس کے ایمان کے گواہ بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو مسجد سے تعلق، مسجدوں میں آنا جانا، مسجد میں نماز پڑھنا، یہ تو ایمان کی علامت ہے، اور خود قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ۔ مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ عز و جل اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ خود اللہ سبحانہ و تعالی مسجدوں کو آباد کرنے والوں کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں بہت سی باتیں ذہن میں آتی ہیں، ان میں سے ایک بات جو یہ ہے کہ مسجد سے تعلق کو پیدا کریں، امام ہو یا مؤذن ہو تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ نمازی تو آپ رہیں ہی، اور پھر نمازی ہونے کے ساتھ ساتھ جس بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ مسجد کا احترام کریں، مسجد کے تقدس کا خیال رکھیں۔ نمازی ہیں، 10 سال سے نمازی ہیں ماشاءاللہ، یا جب سے بالغ ہوئے ہیں تب سے نمازی ہیں، لیکن مسجد کے تقدس کا انہیں خیال نہیں ہوتا۔ جیسے آپ نے فرمایا نائٹ ڈریس میں آ جاتے ہیں۔ میں بیرون ملک سفر کرنے کی مدنی قافلے میں سعادت حاصل ہوئی تو عجیب و غریب مناظر دیکھنے کو ملے۔ جہالت کہیے اسے کہ بعض لوگ جو ہے وہ مطلب وہ جو شارٹس ہوتی ہیں جنہیں ہم کچھا کہتے ہیں اردو میں، وہ شارٹس پہن کے مسجد میں آ جاتے تھے۔ ستر ظاہر ہو رہا ہے، گھٹنوں سے اوپر ہے، تو ان حضرات کو، اسلامی بھائیوں کو سمجھایا گیا۔ اسلامی بھائی تو مطلب امامے والے نہیں تھے، لیکن ان کو سمجھایا گیا تو ماشاءاللہ ان کی سمجھ میں آ گئی۔ تو جہالت کے ایسے مظاہر بھی دیکھنے میں ملتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک موٹی سی بات ہے پیارے عبد الواجد بھائی کہ بندہ غور کر لے کہ ہم جب کسی بڑے شخص کے پاس جاتے ہیں تو کیسے جاتے ہیں؟ جی بہت دنیاوی اعتبار سے اگر کسی کو کسی ملک کا سربراہ جو ہے وہ بلاتا ہے، جی آپ آئیے میرے گھر پہ آئیے، یا ہم اپنے کام کے سلسلے میں وہاں جا رہے ہیں
تو کیا ہم نائٹ ڈریس پہن کے جائیں گے؟ جی بالکل. کیا ہم جو ہے وہ گندا لباس جو ہے وہ پہن کے جائیں گے؟ بالکل نہیں. کیا بدبو جو ہے وہ والا لباس پہن کے جائیں گے؟ قطعاً نہیں جائیں گے. یہاں تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے ایئرپورٹ جانا ہونا جی ایئرپورٹ پہ جانا ہوا نا. ایئرپورٹ پہ کیا ہے، آپ کو جانا ہے جہاز پہ بیٹھنا ہے، سفر کرنا ہے، دوسری جگہ پر جا کے آپ کو اتر جانا ہے جہاں آپ کا جہاز جو ہے وہ پہنچے گا، ارائیول ہوگا جہاں پہ. لیکن اس کے لیے بھی لوگ اسپیشل جو ہے وہ تیاری کر کے جو ہے وہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یا کسی بڑے شخص سے ملنا ہو، ملنے سے پہلے اپنے کپڑے جو ہے وہ ٹھیک کر دیتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہاں بھی ٹھیک ہے، لباس میرا صحیح لگ رہا نہیں لگ رہا، خوشبو نکال کے خوشبو جو ہے وہ لگا لیتے ہیں. یعنی دنیاوی اعتبار سے بندہ کسی کے پاس جائے تو اہتمام کرے، جائے تو خوشبو کا جو ہے وہ التزام کرے. اور احکم الحاکمین، خدا احکم الحاکمین، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، ہمیں نیست سے ہست کرنے والا، عدم سے وجود دینے والا، اپنی رحمتوں کے ذریعے سے ہم پر کرم فرمانے والا، اپنی نعمتوں کے ذریعے سے ہم پر احسان کرنے والا، ہمیں جو حواس ہمسا ہیں یہ عطا فرمانے والا، بولنے کی قوت عطا کرنے والا، سننے کی قوت عطا کرنے والا، سونگنے کی قوت عطا کرنے والا، سمجھنے کی صلاحیت عطا کرنے والا. اور پھر ہمارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں. ایک ذات جتنے اتنے احسان کیے ہوں، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے ہم آ رہے ہیں، اور اس کے گھر میں جو ہے وہ ہم جا رہے ہیں. اور کیسے جا رہے ہیں، اللہ اللہ، کوئی اس کا ٹھکانہ نہیں ہے. یہ بات تو زیب بھی نہیں دیتی. سلمان بھائی، میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا، بہت پیاری بات عبد الواجد بھائی نے بھی کہی. یہ ایسے ایک واقعہ مسجد میں ہوا کہ ایک صاحب مدنی منا جو تھا وہ آتا ہے تھوڑی بڑی عمر کے، تو وہ جب میں اکثر دیکھوں تو وہ لباس جو ہے نا وہی شارٹس، جیسے آپ نے کہا نا کہ ہاف جو ہے نا گھٹنے بھی نظر آ رہے ہیں. تو ایک دن میں نے ان کو بلا کر سمجھایا کہ بیٹا ایک بات مجھے بتائیں، آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ کس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے آ رہے ہیں؟ آپ کس ذات کے حضور آپ جو ہے وہ آ رہے ہیں، اور لباس کیسا ہے؟ آپ کو اگر کہیں دعوت پہ جانا ہو، کہیں شادی میں جانا ہو، کسی اپنے بڑے کے گھر میں جانا ہو، خاندان والوں کے گھر پہ جانا ہو، تو آپ بتائیے کبھی یہ ڈریس پہن کر گئے؟ تو یقین جانیے اس بچے نے کہا نہیں میں کبھی یہ ڈریس پہن کر نہیں گیا. تو میں نے کہا پھر اللہ کے حضور جو احکم الحاکمین ہے اس کے حضور ایسا لباس پہن کر آنا، آپ یقین جانیے عبد الواجد بھائی وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. اس کے بعد میں نے اس بچے کو اس لباس میں نہیں دیکھا. یعنی وہ ایسا وہ سلسلہ ایک ہماری توجہ بس اوقات نہیں ہوتی کہ ہم مسجد میں آ رہے ہیں اور ہمارا لباس کیسا ہے، انداز کیسا ہے. اور تھوڑی سی وہ بات کہ اگر ہم یہ غور کریں کہ ہم کس بارگاہ میں جا رہے ہیں، یا تو یہ تصور جمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم دیکھیں. اگر یہ تصور نہیں جمتا تو کم سے کم یہ تصور تو ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ملاحظہ فرما رہا ہے. تو اس انداز میں ہمارا جو رویہ ہے، جو لباس ہے، جو صورتحال ہے، کیفیت ہے، وہ بھی ایسی ہونی چاہیے کہ انتہائی ادب والا اور انتہائی جو ہے وہ تقوی والا، انتہائی خشوع و خضوع والا لباس ہم پہن کر اللہ کے حضور میں جائیں. بالکل اچھا انداز بھی ہونا چاہیے، لباس بھی ہونا چاہیے. اور دنیاوی اعتبار سے اسٹیٹس والے بندے میں اور خالق کائنات کا کوئی موازنہ بھی نہیں ہے. نگران شورا کی آمد، مرحبا، ماشاءاللہ، مرحبا سیدی آپ کی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. نگران شورا بھی تشریف لے آئے ہیں. انشاءاللہ نگران شورا سے بھی مدنی پھول جو ہے ہم لیں گے، موضوع کے اعتبار سے مدنی پھول بھی لیں گے، دیگر کچھ باتیں بھی ہیں وہ بھی نگران شورا سے کر دی ہیں. آپ بھی کالز کے ذریعے سے شامل لے سکتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں نگران شورا ساؤتھ افریقہ کے سفر پر تھے مدنی کاموں کے حوالے سے. تو آپ نے ساؤتھ افریقہ سے سلسلے بھی دیکھے ہوں گے. میرے رب کا کلام سلسلہ تو میں نے بھی دیکھنے کی سعادت حاصل کی الحمدللہ. اس کے علاوہ بھی بیانات کا سلسلہ مدنی چینل پر جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا. اس اعتبار سے بھی آپ کچھ سوال کرنا چاہیں تو ہم انشاءاللہ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو شامل کریں گے. لباس کی بات حضور ابھی ہماری چل رہی ہے کہ مسجد میں ہم آئیں، ہمارا لباس اچھا ہونا چاہیے، ہمارا انداز جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے. شیخ طریقت امیر سنت کی ذات بابرکات کو لے لیں اور حاضری بارگاہ الہی کو لے لیں تو کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. امیر سنت کا انداز اس انداز کا فیضان ہے جو ہمارے بزرگوں سے چلا آ رہا ہے. سبحان اللہ. اور اگر ہم اپنے اسلاف کی سیرت مبارکہ کا پڑھتے ہیں تو انہوں نے صرف نماز میں حاضری کے لیے قیمتی لباس رکھے تھے. ہمارے یہاں جس طرح دعوتوں کے لباس الگ ہیں جی، اس طرح ہمارے بزرگوں میں نماز کے لباس الگ ہوا کرتے تھے. جس طرح قیمتی اور عمدہ اور بڑے پرکشش اور اچھے نظر آنے والے حتیٰ کہ مہنگے لباس ہمارے یہاں
لوگوں کے لیے رکھے جاتے ہیں. ہمارے بزرگ وہ لباس جو کہ اللہ کو پسند تھا، اللہ کے پسندیدہ لباسوں میں سے لباس، وہ اس کام کے لیے رکھتے تھے جب انہیں اپنے رب کے حضور حاضری دینی ہوتی تھی. سبحان اللہ. تو ایک تو یہ ہے کہ جب بارگاہ الہی عز و جل میں اللہ کے نیک بندے جب حاضر ہوتے ہیں تو وہ اس طرح حاضر ہوتے ہیں کہ جس طرح حاضری ان کا گمان ہوتا ہے کہ ہمارے رب کو اس طرح کی حاضری پسند ہے. سبحان اللہ. دوسرا جو نماز سے پہلے ایک اہتمام ہوتا ہے وہ ہے کہ کوئی کام مانع خشوع نہ ہو، یعنی خشوع میں رکاوٹ نہ ہو، قلبی حاضری میں رکاوٹ نہ ہو. مثلا پنکھے کا رخ اس طرح ہے کہ آپ کو صحیح ہوا آئے گی، کیونکہ جب گرمی آئے گی پسینہ آئے گا تو بھی مانع خشوع ہونے کے امکان ہے. صحیح. اچھا، اسی طرح کوئی ایسا شور گپار نہ ہو جی کہ جسے مانع خشوع ہو، یعنی خشوع میں رکاوٹ ہو. خوشبو لگائیں تعظیم نماز کے لیے. سبحان اللہ. یعنی ہم اپنے یہاں عموماً جاتے ہیں، یا مطلب جیسے کہ اب مدنی چینل کے ناظرین ہیں، ظہر پڑھ کے یا مثال دیتا ہوں عشاء پڑھ کر آپ کو کہیں دعوت میں جانا ہے اور آپ ہیں بھی نمازی، تو جب آپ عشاء پڑھیں گے تو عشاء سے پہلے آپ نے گھر میں ایک ہینگر میں، نارملی جنرل جو کلچر ہے، ہینگر میں اپنے کپڑے ہینگ کیے ہوئے ہیں کہ ابھی آج دعوت میں جانا ہے، ولیمے میں جانا ہے، میں یہ پہن کے جاؤں گا. ابھی نماز کے لیے جو جا رہے ہیں نا، یہ وہی آپ کے پرانے کپڑے ہیں، نہ اس پر خوشبو کا اہتمام ہے، نہ اس پر کوئی ایسی مطلب کہ وہ جس کو ہم کہیں کہ وہ اہتمام کے خضوع زینتکم جی عند کلی مسجد. تو جب نماز کی طرف جاؤ تو خوب زینت حاصل کرو. تو اس کا اہتمام نہیں، جس کی طرف قرآن نے ترغیب دلائی ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، اور جس طرف کوئی ایسی ترغیبیں نہیں ملتی خصوصیت کے ساتھ اس کے لیے اہتمام ہے. تو یعنی وہ آئیں گے تو وہی ایک کپڑے وپڑے پہن کر نماز پڑھ کر آ جائیں گے. اب جو جتنا اہتمام آپ اب دعوت میں جانے کے لیے کر رہے ہیں اور آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، تو اتنا اہتمام آپ نے نماز کے لیے کبھی کیا؟ یہ سوال ہے. اچھا، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ہم اپنا ظاہر سنوارتے ہیں، اور حدیث پاک میں تو اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. تو ہم نے اپنے قلبوں کو کتنا سنوارا ہے اس رب کے حضور حاضری دیتے وقت کہ اپنے قلب کو حاضر کرنا. تو یہ تو کامل مومنین ہیں، کامیاب مومنین ہیں، ان کا پہلا وصف جو سورہ مومنون میں بیان کیا گیا سبحان ہے اللہ. وہ ہے یہ کہ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں. الذین هم فی صلاتہم خاشعون. خاشعون. اور 11واں یا 10واں یا 11واں وصف نماز کی نگہبانی کرتے ہیں، یعنی پہلا وصف تو نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ اللہ اللہ. اور اس کے بعد چلتے چلتے آیا ہے کہ نماز کی نگہبانی جی کرتے ہیں. تو اوپر بھی نماز کا ذکر ہے، نیچے بھی نماز کا ذکر ہے، بیچ میں دیگر اوصاف بیان کر دیے گئے، اور پھر ان کو جنت کی وراثت کا وارث، جنت الفردوس کی وراثت کا ان کو مژدہ سنا دیا. اللہ اللہ اللہ. واہ واہ سبحان اللہ. تو امیل سنت کو جو میں نے دیکھا ہے، ظاہر ہے میں امیل سنت کی جب سیرت بیان کروں گا تو ڈیفینیٹلی انہیں بزرگوں کی سیرت کے ساتھ اٹیچمنٹ کے ساتھ بیان کرنے میں ہی ان کی سیرت کو مزید سمجھنے کی موقع ملے گا. کیونکہ کوئی انڈیویجول چیز تو اپنی جگہ پر ہوتی ہے، لیکن جہاں ہم کسی کی شخصیت میں بزرگوں کی شخصیت کا فیضان پاتے ہیں نا، کہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو ادا کرنے کا فیضان، تو صحابہ کرام کی اداؤں کو ادا کرنے کا فیضان، ہماری بیسیکلی اٹیچمنٹ تو وہیں سے آ رہی ہے نا، الحمدللہ. اور جن کی اٹیچمنٹ وہاں ہے ان سے ہماری اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. کیا بات. تو یہ چیزیں ہیں. تو امیر سنت کا جو سب سے مین ایک چیز جو نماز کے لیے آپ جس چیز کا اہتمام فرماتے ہیں کہ آپ مانع خشوع، یہ لفظ میں نے سنا بھی امیر سنت کی زبان سے، مانع خشوع کا اہتمام کرتے کہ کوئی چیز خشوع میں مانع نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو، اور قلبی طور پر بندہ حاضری دے سکے. مدینہ مدینہ. بڑی پیارے مدنی پھول دیا آپ نے سوال کے جواب میں. میری معلومات کے مطابق آپ کو 10 اگست کو آنا تھا، اور رات کو میں نے آپ کو دیکھا آپ مدنی مذاکرے میں تھے، تو میں تو یہ سمجھا شاید آپ جو ہے وہ بیرون ملک سے ہی آ رہے، لیکن پھر جب میں نے وہ پیچھے دیکھا
تو مجھے وہ یاد ہے PCR میں وہ پیچھے پینافلیکس جو ہے وہ ایسا ہی ہے. تو آپ کل ہی تشریف لائے ہیں، ظاہر سی بات ہے. کتنے بجے آئے تقریباً؟ گھر کتنے بجے پہنچے ہیں کل؟ میں نے ظہر میں گھر پہنچا. گھر پہنچ گئے تھے آپ ظہر میں. اچھا، آپ میں سوچ رہا تھا کہ نگران شورا آئیں گے، آگے کچھ بندہ ہوتا ہے تھوڑا آرام کرتا ہے، چلو یار 10 دن جو ہے وہ بندہ گزار کے آیا، 8-10 دن باہر بیرون ملک میں، گھر سے دور، بچوں سے دور. اور ادھر جانے سے پہلے ابھی جو میں نے بات شروع کی اسی کو لیتا ہوں. تو اب آپ کا جی نہیں چاہا چلو یار آج رات گھر پہ ہی مدنی چینل لگا کے سلسلہ جو ہے وہ مدنی مذاکرہ دیکھ لیتے ہیں. تو آپ وہاں پر جو ہے وہ PCR میں جیسے آپ کی جگہ ہے، اب وہاں پہنچے تو آپ ریسٹ کرنے کا دل نہیں کرتا آپ کو؟ بنا چلو آرام کرے کہ تھوڑا سستا ہی لے. 2 جواب ہیں، جی نہیں چاہتا یا دل نہیں کر رہا تھا. تو اس کا جواب یہ کہ جی بھی چاہ رہا تھا، دل بھی کر رہا تھا کہ سستا بھی لوں، آرام بھی کر لوں. مشورہ بھی ملا تھا کہ مدنی چینل پر حاضری دے دوں. لیکن اگر میں کہوں کہ احساس ذمہ داری کہہ رہی تھی کہ جا کر بیٹھ جاؤ. اللہ اللہ اللہ، واہ. دوسرا یہ کہ اب جو سفر ہے نا اپنے سلمان بھائی، جی اب وہ سفر وہ گھوڑے اور اونٹوں والے سفر نہیں ہے صحیح. کہ آدمی مطلب بالکل ٹوٹ پھوٹ کر گھر پر واپس آتا ہے. یعنی اتنے زیادہ دقت والے سفر نہیں. سفر پھر بھی سفر ہوتا ہے. صحیح. سفر میں آزمائشیں آتی ہیں، سفر میں امتحان آتے ہیں، سفر میں تھکن بھی لگتی ہے. اور چونکہ ساؤتھ افریقہ سے یہاں تک کا سفر مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو تقریباً اچھا خاصا سفر بن جاتا ہے، 10-11 گھنٹے آپ کے. بلکہ اگر یوں دیکھیں نا تو گھر سے نکل گئے یہاں گھر پر آنا اور پھر راستے میں اسٹے. تو یہ میں جیسے یوں سمجھے کہ میں فجر پڑھ کے وہاں سے نکلا ہوں اور اگلے دن ظہر پڑھ کے میں ظہر میں گھر میں داخل ہوا ہوں. تو یہ تقریباً یہ آن آف لیٹنا کھڑے ہو جانا کر کے ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی. لیکن پھر بھی میں بتاؤں کہ جب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ملاقات ایک وفد سے ہوئی اور کو کہا گیا کہ آپ کہاں جا رہے؟ مدینے جا رہے؟ مجھے بھی امام مالک سے ملنا ہے. تو وہ اس جگہ سے مدینہ منورہ اونٹ پر یا گھوڑے پر، اونٹ پر غالباً 8 دن میں پہنچے. 8 دن کا سفر اونٹ پر کرنا یہ آسان کام نہیں ہے. اور اللہ ان پر اور کروڑ رحمت نازل فرمائے. انہوں نے 8 دنوں میں 16 قرآن ختم کی. ایک صبح ایک رات، ایک دن میں ایک رات میں. تو وہ سفر ہوتے تھے. صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرتوں میں ہم نے دیکھا کہ ایک مہینے کا سفر ایک حدیث سیکھنے کے لیے یا ایک حدیث سننے کے لیے انہوں نے کیا. تو آج وہ سفر نہیں ہے اور ایک ایسی مطلب جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ کا دل نہیں کر رہا تھا، آپ کا جی نہیں کر رہا تھا، تو دل و جی کر رہا تھا. یہ خالی اپنے ڈیڈو شاری کیوں کرے کہ نہیں میرے کو یوں نہیں کر رہا تھا. کرتا تو ہے آدمی، ہمارا ایک نفس لگا ہوا ہے. لیکن پھر بھی مدنی مشورہ بھی تھا، پھر کچھ خصوصی مدنی مذاکرہ بھی تھا. تو یوں کرتے کرتے پھر میرا خیال ہے 7-7:15 بجے سوتے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات جو ہے وہ ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جیسے ساؤتھ افریقہ گئے تھے تو ساؤتھ افریقہ کے بارے میں ایک چیز بڑی پریٹوریا میں آپ نے بیان بھی فرمایا، بڑے خوبصورت علاقے ہیں، جنگل بھی ہیں، سمندر بھی ہیں اور بڑا یہ کچھ ہے، بڑا کچھ ہے. تو آپ کا جی نہیں چاہا یار دیکھیں اتنی بڑی میرے پاس ذمہ داری ہے اور ساری دنیا کے معاملات ہی ظاہر سی بات ہے تنظیمی اعتبار سے دیکھنے ہوتے ہیں، ڈیسیژن لینا بہت یہ ایک اہم ترین اور مشکل ترین کام ہے. آپ کوئی فیصلہ کریں، پھر اس کے ساتھ ساتھ ڈیبیٹنگ انداز بھی بعض اوقات بنتا ہے، قائل ہونا ہوتا ہے، قائل کرنا ہوتا ہے. یعنی بندہ ایک روٹین سے ہٹ کر، ایک انوائرمنٹ سے ہٹ کر ایک آب و ہوا بندہ تبدیل کر رہا ہے. تو آپ وہاں بھی آپ نے رہ کر سلسلے کیے ہیں، تو آپ وہاں تھوڑا سستا لیتے، تھوڑا فریش ہو جاتے، بندہ روٹین چینج کر لیتا ہے، آب و ہوا تبدیل کرتا ہے، کوئی تھوڑا تھکن اتارتا ہے، واپس آ کے ریفریشمنٹ کر لیتا ہے، واپس آ کے پھر یہی کام کرنا تھا. جب گئے اپنے اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو بزنس مین جاتا ہے اس کو کوئی یہ مشورہ نہیں دیتا کہ یار تو جا کے بزنس کرنے کی کیا ضرورت تھی، تھوڑا سستا لے دے، تھوڑا یہ کر لے دے. نہیں کرتا کوئی بھی. اب ہمارا مطلب دن رات کا کام ہے
دعوت اسلامی کا. تو اب دنیا میں کہیں بھی جانا ہے تو اب سستا سستا کر کتنے صاف سستا ہے نا, سستے ہو جاؤ گے. اتنا سستا نہ کیسا کہ بندہ ہی سستا ہو جائے. تو وہاں دیکھیں آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے روٹین چینج کرنے سے آپ کے مائنڈ فریشنس ہوتی ہے نا جی. تو روٹین چینج ہوئی نا, روٹین چینج ہوئی. یہاں گھر سے فیضان مدینہ سے گھر کوئی اتنی بڑی روٹین نہیں ہے. وہ روٹین تو چینج ہوئی نا. آپ فلائی کر کے ایک ملک میں جاتے ہیں, وہاں کھلی ہواؤں میں کھلی فضاؤں میں آپ سفر کرتے ہیں. وہاں کے یہاں کے جیسے سیکیورٹی ایشوز کا بھی فرق ہے. اور پھر وہاں پر جس طرح اسلامی بھائیوں سے ملنا جلنا, مدنی مشورے کرنا, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, ایک روٹین چینج ہوتی ہے. رہی آب و ہوا تبدیل کرنے, اس میں کسرت کرنے کی کیا ضرورت ہے, ویسے ہی آب و ہوا تبدیل ہو گئی تھی. یہاں پر آپ مطلب کہ بغیر پنکھے اور اے سی کے نہیں سو پاتے. وہاں میرے جیسے کو بغیر ہیٹر کے نیند نہ آوے. وہاں سردی تھی تو میں رات کو ہیٹر چلاتا تھا. مجھے نیند نہ ہے, مجھے سردی لگتی ہے. سب ایک ہوتا ہے نا کہ آدمی کو بعد اوقات بدن پر ہوتا ہے, تو مجھے سردی زیادہ لگتی ہے. تو وہاں بھی ٹیمپریچر رات کو ٹیمپریچر ہو جاتا تھا ایسا کہ آدمی کو گیزر ہیٹر چلانا پڑے. تو یہ ہوتا تو آب و ہوا تو ویسے ہی تبدیل ہوتی ہے. لیکن عرض یہ کرنا کا مقصد ہے کہ جب ہم نے کرنا ہی دعوت اسلامی کا کام تو آپ لائیو سلسلہ جیسے نہ کرتے. میں نے دیکھا, آپ نے جو میں نے سلسلہ دیکھا, یہ میرے رب کا کلام یہ آ رہا تھا, میں نے جاتے ہی سلسلہ کیا ہے میرے سرکار. آپ مطلب کہ جی وہ بھی دیکھا میں نے, آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم بھی کہہ رہے ہیں آپ کو. میں نے جاتے سلسلہ کیا ہے. میں ایئرپورٹ سے وہاں اترا ہوں اور اتر کے میں سیدھا ہمارے وہاں جو صوفی نگر ڈربن میں ہمارے اسلامی بھائیوں نے جو ایک اسٹوڈیو بنایا ہوا ہے, میں کہیں نہیں گیا. میں ڈائریکٹلی ایئرپورٹ سے نکل کر میں ڈائریکٹلی اسٹوڈیو گیا ہوں, اور مغرب بھی پڑھی ہے, پھر میں نے عشاء بھی پڑھی ہے, اور عشاء پڑھنے کے بعد میں آپ کے لائیو سلسلے کے اندر بیٹھ گیا ہوں. اس کے بعد میں گھر گیا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں کمال اس لیے اس کو ناشمار کیا جائے کہ اگر مطلب کہ ایک شخص میں ہمت ہے, ایک شخص کر سکتا ہے, تو اس کو مطلب کہ خالی یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ یار میں نے بڑی مشقت کی. ڈیفینیٹلی بات عرض کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی اتنی بڑی مشقت کی چیزیں نہیں ہیں. سلمان بھائی, لوگ لینے آ جاتے ہیں, گاڑی آ جاتی ہے, گاڑی میں بیٹھو تو پانی مل جاتا ہے. آپ کو پانی پینے کے لیے بھی اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس میں کیا خالی بیٹھ کر ریڈیو شاعریاں کرنا. نہیں جناب, بس بہت ہوتا ہے, کام کرنا پڑتا ہے, تو بڑے مطلب ذمہ داریاں ہوتی ہیں, تو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ارے کام تو وہ کر رہے ہیں جو بیچارے گلی کوچوں کے اندر درس دے رہے ہیں, بیان کر رہے ہیں, نیکی کی دعوت دے رہے ہیں. نہ ان کو دیکھنے والا نہ پوچھنے والا, گرد و غبار سے اٹے پڑے ہوتے ہیں. ابھی الحمدللہ میں تو کہوں گا کام یہ کر رہے ہیں. یہ جو ابھی ہمارے اس ہفتے کو 12 کل ہے نا, سنیچر تھی, تو الحمدللہ ساؤتھ افریقہ اس سفر میں ذمہ داران کے مشوروں میں پھر یہ ہوا کہ ہم نے 12 دن کے مدنی قافلوں کو ترتیب دیا, اور بڑے اور ذمہ داران اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ کیا کہ یار ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہم یہ مدنی مشورہ میں نے منگل کو کیا, یوں سمجھیے منگل کو کیا, اور ہاں منگل کو کیا, یہ پیر کو, پیر کی رات کو یا منگل کو کیا. اور میں نے کہا یار میری خواہش یہ ہے کہ ہم یہاں پر 12 دن کے مدنی قافلوں میں میرے ذمہ داران سفر کریں, جو اہم ذمہ داران ہیں وہ سفر کریں. اور سفر اس طرح کریں کہ آپ ایک مسجد جائیں, 3 دن وہاں رکیں, اپنے ساتھ مدنی قافلہ لے کر سفر کریں گے آپ, شرکا مدنی قافلہ, وہاں 3 دن رکیں, اور وہاں ایک مدنی قافلہ تیار کریں, اور وہاں پر دعوت اسلامی کے 12 مدنی کاموں میں سے جو کام وہاں ممکن ہے وہ کریں. پھر وہیں پر 3 دن کا مدنی قافلہ تیار کر کے دوسری مسجد جائیں. اس طرح کر کے ایک مدنی قافلہ 4 مدنی قافلے تیار کرے, اپنے ساتھ 12 دن والے اسلام بھائی بھی رکھے, اور 4 مسجدیں کور کرے, کھانا پینا سب ہمارا وہیں, جو ایک جدول ہے. الحمدللہ اس پر ایک ہمارا مدنی مشورہ ہوا, اور میں یقین مانیے کہ جس طرح ہمارے بڑے ذمہ داران نے رسپونڈ کیا, اس مطلب کہ امیزنگ, کیا عبداللہ بھی بولتا ہے, امیزنگ تھا نا. تو یہ تیاری شروع ہوگا الحمدللہ. ہفتے کو یہ 5 تو مدنی قافلے سفر کر کے 12 دن کے, اور اب ماشاءاللہ باقی 2-3 اسلامی اور تھے جن کی ان دنوں میں تنظیمی ذمہ داری کچھ اور طرح کی ہے ابتدائی دنوں میں. تو یہ 7, 8, 10 تاریخ تک یہ کچھ تنظیمی سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں,
وہاں کے حساب سے کہ ان کا سفر کرنا تنظیمی نقصان تھا. تو انشاءاللہ 6, 7, 8 دنوں کے بعد پھر انہوں نے 12 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کرنا. تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ 10 سے 12 مدنی قافلے ہمیں یہ 12 دن کے ساؤتھ افریقہ سے ملیں گے. تو اب یہ جو اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں میرا حسن ظن ہوں گے. کل بھی ان کی وہ آئی تھی کارکردگیاں. تو یہ کام ہے, مدینہ ماشاءاللہ کر رہے ہیں کام. سبحان اللہ. ایسا میں نے سنا تھا کہ آپ کالز ہیں, اگر آپ کالز بھی دیتے ہیں انشاءاللہ. ایک سوال کر لوں پھر کالز دیتے ہیں. ہم نے سنا تھا کہ آپ نے ساؤتھ افریقہ والوں کو 112 مساجد بنانے کا ہدف جو ہے وہ دیا تھا. وہ کہاں تک پہنچا؟ جیسے مسجد آج ہمارا موضوع بھی ہے. دعوت اسلامی نہ صرف پاکستان میں مساجد بنا رہی ہے بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں الحمدللہ سلسلہ جاری و ساری ہے. تو ساؤتھ افریقہ میں اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں, میں ساؤتھ افریقہ فرسٹ ٹائم گیا تھا 2003 میں. جی. میرا ساؤتھ افریقہ کا جانا جو تھا نا وہ تھوڑا وہ فریکوینٹ رہا ہے, مطلب یوں تسلسل کے ساتھ رہا ہے. جی. مجھے یاد ہے جب میں پہلی مرتبہ ساؤتھ افریقہ اترا تھا تو 2 یا 3 وہاں کے اسلامی بھائی تھے, 3 یا 4, اور 2 اسلامی بھائی یہاں باب المدینہ کے وہاں تھے. 5 اسلامی بھائی غالباً تھے. اور ہمارے پاس کوئی ایسی دعوت اسلامی کی مسجد یا چھت یا ایسا کوئی مدنی مرکز وہاں نہیں تھا. میں ابتداء سے 6 دن کے لیے 7 دنوں کے لیے گیا تھا. اور 2003 میں 2000 میں شورا بنی تھی اور 2003 میں میرا پہلا سفر تھا. تو ہمیں یاد ہے, میں ایک سینٹر میں ایک مسجد تھی, وہاں بیٹھ کر ہم نے ایک مدنی مشورہ کیا تھا. میں نے وہاں ایک مشاورت بنائی تھی, یہ یار آپ کی مشاورت ہے. اور شاید 6 دنوں میں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی وہیں گاڑی میں سونا, گاڑی میں کھانا پینا, کہیں مسجد میں اتر گئی ہے. تو یہ 6 دن میں ہمیں سفر طے کرایا گیا تھا. اس میں بیانات بھی تھے, تو بیانات میں یہی 6-8-10 اسلامی بھائی 12 اسلامی بھائی بیٹھتے تھے. پھر اس کے بعد جانے کا سلسلہ رہا 2005. پھر اس کے 2-3 سال کے بعد میں گیا تھا. لیکن ہمارے پھر وہ جائیں نمازوں کا سلسلہ تھوڑا بہت شروع ہوا, میزنین فلور لیے. پھر یہ کہا تھا کہ مسجدیں بنانی, کیونکہ وہاں پر مساجد کم تھیں, جرنلی مساجد بھی وہاں پر نہیں ہیں. تو جیسے میں مثال دیتا ہوں, میرا ویلکم میں بیان تھا. اب ویلکم وہاں کا ایک شہر ہے, وہاں بیان تھا. تو بیان میرا انہوں نے میزنین فلور پہ رکھا تھا. مارکیٹ شاید ایریا تھا اور اس کا میزنین فلور تھا. تو وہاں میں نے بیان کیا, ماشاءاللہ ایک اچھے خاصے نوجوان بیٹھے تھے, تعداد تھی. اچھا, یہ تعداد جو تھی یہ میں دیکھ رہا تھا کہ گریجولی جب میری حاضری ہوتی تھی تعداد میں, یہ اجتماع میں, بیانات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا. مدرسۃ المدینہ بالغان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا. چھوٹی چھوٹی جگہیں لینے کا سلسلہ اب شروع ہو گیا تھا. تو وہاں مجھے جو یاد ہے کہ وہ میں نے بیان کے بعد کوئی ترغیب دلائی, تو مسجد نہیں تھی پورے شہر میں. اللہ, کہ یار کوئی مسجد ہو. میں کہا یار آپ لوگوں نے اپنا گھر بنا لیا, اپنا کاروبار کر لیا, اللہ کا گھر نہیں بنایا. تو ماشاءاللہ اچھا جذبہ ان کا ابھر کر سامنے آیا. میں رات یہاں سویا, یہیں رات مجھے گزارنی تھی, اور صبح میں نے لوسوتھو جانا تھا. جی, الگ ایک اور شہر ہے اور ملک ہے. تو میں کیا ہو سکے تو راتوں رات کوئی جگہ دیکھو, صبح دکھاؤ. تو صبح اٹھا تو انہوں نے کہا کہ ایک جگہ ہم نے دیکھی ہوئی ہے. وہاں دیکھنے گیا, لبے سڑک انہوں نے اچھا مکان دیکھا تھا, بنگلہ ٹائپ کا تھا. وہاں یہی ہوتا ہے, اور وہاں لے کر آپ پھر گورنمنٹ پروسیجر ہوتا ہے, وہ کر آپ مسجد بنا سکتے ہیں. تو وہ جگہ دیکھی, پسند آئی, لبے سڑک تھی, قبلے کی سمت بھی بالکل ایک مطلب پورا ایک پرفیکٹ انداز تھا. تو سڑک کیا ہوتا ہے؟ سڑک کنارے. سڑک کنارے. تو کیونکہ اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی مسجد بھر جائے تو آپ کی صفیں بن جائیں گے پیچھے. مدینہ. ٹھیک ہے, کہ کیلکولیشن ہوتی ہے. وہ دیکھ رہے تھے تو وہیں ایک غیر مسلم تھا جو دکھا رہا تھا, اس کو اللہ نے توفیق دی اور وہیں وہ مسلمان بھی ہو گیا. ایک ہمارے لیے ایک اچھا شگن ثابت ہوا کہ یہ مسجد کے لیے جگہ دیکھنے, اور ایک غیر مسلم اسی پراپرٹی پہ کھڑے کھڑے مسلمان ہو گیا. ویڈیو بھی غالباً مدنی چینل پہ, اللہ عالم. تو پھر وہ ہم آگے بڑھے اور راستے میں اطلاع آ گئی کہ ہم نے پراپرٹی لے لی ہے. اور اسی طرح پھر شاید 2 سال کے بعد میں وہ شہر گیا, اور اسی جگہ پر مسجد بنی تھی, اور الحمدللہ میں نے وہاں جمعہ پڑھنے کے ساتھ.
تو ایسے کرتے 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 آج مور و لیس کم و بیش تقریباً 50 کے آس پاس وہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں ہماری مساجد اور جائے نماز اور مراکز قائم ہو سبحان اللہ، دعوت اسلامی کے دعوت اسلامی۔ مدینہ مدینہ سبحان اللہ۔ یہ مساجد کی تعمیر کا سلسلہ ہے، یہ بھی جاری و ساری ہے نگران شورا سے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ان کے سفر کے حوالے سے بھی کرنی ہے، موضوع ہے، اس کو بھی جو ہے وہ لے کر چلنا ہے، دیگر سیگمنٹس بھی ہیں، آپ کی کالز بھی ہیں۔ عبدالواجد بھائی جی جی کالز لے رہے ہیں جی آپ؟ بالکل کچھ کال چلا دیجیے، پہلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، آج کا ٹاپک مسجد، اس نے تو دل خوش کر دیا۔ ایک عرصے سے انتظار تھا کہ اس ٹاپک کے اوپر بھی کوئی سلسلہ آئے، تو آج آپ نے بہت اچھا کیا، کیونکہ امت مسلمہ کو مساجد میں حاضری اور اس کے آداب سے آگاہی ہونا بہت ضروری ہے۔ یہاں ضمناً میں مسجد سے متعلقہ ایک سوال بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ ہم کس کنڈیشن میں کرسی پر نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے، بلکہ ہمارے محلے میں میں نے گزشتہ دنوں دیکھا کہ ایک صاحب آئے، جماعت باہر صحن میں ہونی تھی، تو وہ صاحب آئے، انہوں نے اندر سے کرسی خود اپنے ہاتھوں سے اٹھائی اور کم و بیش 50-60 قدم اس کو اٹھا کر چلتے ہوئے باہر صحن میں لا کے رکھی اور پھر اس پر بیٹھ کر نماز ادا فرمانے لگے۔ تو دیکھنے میں بندہ حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ ایک شخص اتنا صحت مند بھی ہے کہ وہ خود کرسی اٹھا کر لانے پر قادر ہے، لیکن پھر بھی بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے۔ تو کتنی گنجائش ہے دین اسلام میں؟ شریعت ہمیں کیا درس دیتی ہے کہ کس کنڈیشن میں ہم نماز کرسی پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حوصلہ افزائی کرنے کا بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اول یہ کہ اگر کوئی کرسی اٹھا کر آ جائے تو یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ کرسی پر نماز پڑھنے کی اس کو اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص کرسی نہیں اٹھا سکتا تب بھی یہ ضرور نہیں ہے کہ اس کو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے گی۔ واہ کیا بات ہے۔ تو یہ ایک معیار نہیں ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ کرسی اٹھانے پر قادر ہو، سب کچھ کر سکتا ہو، کمر میں ہی اتنا پرابلم ہو کہ اس کے اوپر سجدہ ہی فرض نہ رہا، مطلب سجدہ جو ہم کرتے ہیں، کیونکہ سجدہ ساکت ہو جائے، سجدہ اگر اس پر طریقے سے نارمل طریقے سے کرنا، سجدہ نہ کر سکتے تو اس پر قیام ساکت ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ شرعن کیا کیا صورتیں ہیں کہ جس پر نماز پڑھی جا سکتی ہے کرسی پر، اور کیا صورتیں جس پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے لیے ایک تفصیل ہے جو کہ اس نہ اتنی مستحضر بھی نہیں، یعنی یاد بھی نہیں ہے، اور بیان ظاہر ایک وقت لے گا۔ اس کے لیے مقتۃ المدینہ کا رسالہ ہے کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام، اس طرح کا نام ہے۔ اب ویب سائٹ سے غالباً مجھے غلطی نہیں کر تو ویب سائٹ سے اسے آپ حاصل کر کے اس کو پڑھ لیں، بلکہ اس وقت جس کو بھی دنیا میں جو کرسی پہ نماز پڑھ رہے ہیں یا جن کو کرسی پہ نماز پڑھنے کا ذہن بن رہا ہے، یا جو گھروں میں اسلامی بہنیں صوفے پر یا کسی اور جگہ پر اونچائی پر بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں، کیونکہ یہ تو آپ مسجد دیکھ رہے ہیں، اس وقت گھروں میں ہو سکتا ہے کہ اسلامی بہنوں نے اس سے زیادہ نماز پڑھنی شروع کر دی ہوگی، پلنگ اور اس پر صوفے پر اور اس طرح کی اونچی چیزوں کے اوپر وغیرہ وغیرہ پر، اور پتہ نہیں وہاں تو وہ استقبال قبلہ کا بھی پراپر اہتمام کر پاتی ہوں گی کہ نہیں کر پاتی ہوں گی، اس کا بھی مطلب الگ مسئلہ ہے، یعنی استقبال قبلے کی طرف منہ کرنا، تو وہ بھی اہتمام ہوتا ہوگا کہ نہیں ہوتا ہوگا۔ تو اب یہ گھر کے مردوں کا کام ہے، اسلامی بھائیوں کا کام ہے کہ وہ گھر کی اسلامی بہنوں کو شرعی احکام پہنچانے کا اہتمام بھی فرمائیں۔ تو ایک تو وہ رسالہ پڑھ لیا جائے۔ ابھی یہی ساؤتھ افریقہ کے سفر میں ایک جگہ مدنی حلقہ رکھا گیا تھا، تو پھر ہم نے اس میں کچھ نمازیں وغیرہ بھی ادا ہوئی، تو سنت و وطر کے دوران مجھے جو اسلامی بھائیوں کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع ملا، تو اس میں بعض نماز، کیونکہ آگے پیچھے صفیں بنی ہوئی تھی، تو نمازیں جو پڑھی گئیں تو میں پیچھے کی طرف سنت و وطر پڑھ رہا تھا، تو نمازوں کا جو انداز تھا وہ ایسا تھا کہ ان کے فرض ہی ادا نہیں ہو رہے تھے۔ تو اب کروں تو کیا کروں؟ اچھا پھر وہ مدنی حلقے کا اہتمام ہوا اور پھر وہ بیٹھا گیا، تو پھر وہ کیمرے میں گئے، یار کیمرے وغیرہ روکیں، بولا نہیں ابھی بیان ہی کرنا ہے، نیکی کی دعوت دینی ہے، تبھی اس کو بند کریں۔ اور میں نے کہا میں آپ کو نماز کا طریقہ بتاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر ہم نے وہاں نماز کا پریکٹیکل جو گیا، اچھا اس میں الحمدللہ ایک حکمت عملی یہ اختیار کی ہو گئی
کہ وہ ہوتا نا کہ یار آپ بتائیے کیا سیکھا. تو بعضوں کا جن کے مسائل تھے نا انہی کو ہم نے بغیر اعلان کے لے لیا کہ آپ بتائیں کیسے اب صحیح سجدہ ہوگا, کیسے اب صحیح یہ ہوگا. پھر اسی میں ایک بوڑھے آدمی تھے, وہ 60-65 سال کی شاید عمر ہوگی, وہ کرسی پر نماز پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے آ کر کہا کہ میں یوں سجدہ کرتا. وہ سجدہ نارمل زمین پہ کر سکتے تھے. ٹھیک. تو بظاہر ان کے لیے کرسی پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. ٹھیک. جو مسئلہ میں سمجھ سکا ہوں. اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تو یوں کر لیتا ہوں. تو میں کہا پھر آپ کرسی پر نماز کیوں پڑھ رہے ہیں جب آپ سجدے پر قادر ہیں, یہ سب کر سکتے ہیں, چل پھر سکتے ہیں, سب کچھ ہے, تو آپ ایسے خالی کرسی لے کر بیٹھ گئے. آپ پتہ نہیں کتنے عرصے سے آپ کرسی پر نماز پڑھ رہے ہوں گے. تو پھر ہمارے ساتھ ایک ماشاءاللہ ایک فارغ التحصیل عالم اسلامی بھائی تھے. تو پھر ان کی میں نے ذمہ داری لگا دی تھی کہ آپ ان سے رابطہ کریں, اور اب آپ دارالافتاء اہل سنت سے رابطہ کر کے آپ اپنے شرعی حکم لے لیں کہ آیا جو نمازیں پڑھی ان کا کیا شرعن حکم ہوگا. تو اب یہ کہ یہ ایک کیس سامنے آیا تو ان کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا. وہ بڑی سعادت مند تھے ماشاءاللہ. کوئی پھر وہیں الحمدللہ یہ ترکیب بنی, اور ایک پورا بہت بڑی کالونی تھی کہ جب ان کو یہ ریئلائز ہوا کہ ہماری نمازوں کا یہ حال ہے, میں نے پھر ان کو بیان کیا نا, وہیں بیٹھے ہوئے نے کہا یار آپ کو وقت نکالیں. تو انہوں نے کہا کہ اب یہ سوچ رہے تھے کہ ہم کب کریں گے, تو کوئی 10-15 دن کے بعد کا کوئی ٹائم نکال لیتے کہ ہمیں کوئی نماز سکھا دی جائے. تو میں نے کہا یار مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر آپ میں کوئی بے روزگار ہو اور میں کہوں کہ میرے پاس ایک جاب اپرچونٹی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ وی ول کانٹیکٹ یو آفٹر 15 days. مطلب ہم 15 دن کے بعد ہم آپ سے کانٹیکٹ کریں گے, آپ کے پاس جاب ہے نا؟ نہیں بلکہ آپ تو اسی وقت مہربانی کریں کہاں جاب ہے, میں کل آنا, نہیں ابھی دے دے. میں کہا آپ نوکری کے لیے تو ہاتھ پیر جوڑیں گے آپ, اور ابھی آپ کو ایک میں سمجھا رہا ہوں کہ نمازوں کا یہ حال ہے, ہمارے ساتھ مبلغین ہیں, آپ کو نماز سکھا دیں گے. اب نماز سیکھنے کا وقت دیں تو آپ بولتے ہیں کہ 15 دن یا 20 دن کے بعد ہمارے پاس وقت آئے گا. یار یہ کون سی نماز سے محبت ہے, یہ کیسا مطلب کہ احساس ہے. پھر اس پر الحمدللہ 10-12 منٹ نیکی کی دعوت دینے کا موقع ملا. تو انہوں نے پھر طے کیا کہ اس گھر کے اندر ہم مطلب کہ ہر منگل اور جمعرات کو مدنی حلقہ لگائیں, ہم اپنے پوری کالونی کے لوگوں کو جمع کریں گے اور نماز کے احکام سے سارا وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو یہ الحمدللہ وہاں ایک بنیاد پڑ گئی. تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, میں ضمناً جو میں واقعات بیان کر رہا ہوں اس میں الحمدللہ نیت میری یہ بنتی ہے کہ آپ بھی اپنی نماز کا جائزہ لیں. مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں, مسجد میں قرآن پڑھنے جاتے ہیں, نہ مسجد میں کیسے جاتے ہیں اس کا پتہ, نہ مسجد میں نماز کیسے پڑھنی اس کا پتہ, نہ قرآن کیسے پڑھنا اس کا پتہ, نہ لباس کیسا ہو اس کا پتہ, نہ انداز کیسا ہو اس کا پتہ. یعنی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری, اس کی بارگاہ میں عبادت کا کیا طریقہ سیکھا. آپ سیکھے نہیں ہیں, ہم سیکھے نہیں ہیں. معذرت کے ساتھ میری تمام مدنی چینل کے جتنے بھی ناظرین اسلام بہنیں ہیں, سارے ہوش کے ناخن لیں اور ایک اپنے لیے اپنی ذات کے لیے آپ سنجیدہ ہو جائیں. آپ نے نماز کس سے سیکھی ہے؟ آپ میں سے میجورٹی کہے گی ہم نے نماز سیکھی نہیں ہے, ہم تو نماز دیکھ دیکھ کے پڑھتے ہیں, اور میجورٹی نماز نہیں سیکھی ہے. تو جب نماز سیکھی نہیں ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نماز درست ہے؟ نہ نماز کے فرض پتہ, نہ نماز کے واجبات پتہ, نہ نماز کی شرائط پتہ. کیا کریں پھر؟ کیا کریں مطلب کہ سر دھنے اور کیا کریں, بیٹھے سر جوڑ کر بیٹھے. یار بات تو یہ صحیح کر رہا ہے, اس سے پہلے کہ ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے. اچھا نماز جنازہ پڑھنے والوں میں شاید وہ ہوں گے زیادہ تر جن کو خود نماز جنازہ پڑھنے نہیں آ رہی ہوگی. آپ کو اپنی نماز پڑھنے نہیں آئی, ان کو آپ کی نماز جنازہ پڑھنے نہیں آئی. یہ حال ہے. اور باتیں اتنی بڑی بڑی کریں گے, بیٹھ کے اتنے بڑے بڑے تبصرے کریں گے. ساری مملکتوں ساری ریاستوں کا سدھارنے کا ٹھیکہ مطلب آپ لوگوں نے لیا ہوا ہوگا, اپنی نماز سدھارنے کا ٹھیکہ آپ نے نہیں لیا. اپنی نماز تو پہلے, یعنی جو شخص اپنی نماز نہیں سدھار سکتا وہ معاشرے کو سدھارنے کی بات کرتے ہوئے اس کو حیا آنی چاہیے, شرم آنی چاہیے, کوئی غیرت آنی چاہیے. میں چوٹ کر رہا ہوں آپ کو, برا لگے تو 2 روٹی کم کھا لیجئے گا یار, ویسے ہی مطلب کہ بے روزگاریاں بہت ہیں. تو کچھ کریں. نہ فرض غسل ادا کرنے آتا ہے, نہ وضو کرنے آتا ہے, نہ مطلب کہ وہ نماز صحیح پڑھنے کے لیے آتی ہے, نہ قرآن صحیح پڑھنے آتا ہے. یقین مانے
اور اگر بیٹھ جاؤ نا ان لوگوں سے بحث کرنے کے لیے، تبصرے کرنے کے لیے، اللہ کی پناہ، میں یورپ کے ایک ملک میں تھا، میں نام نہیں لیتا اس ملک کا، تو بعض اوقات ہوتا ہے اسلام بھائی بڑے مطلب کہ اس شہر کی، میں کہہ سکتا ہوں شہر کی جو مین پرسنالٹیز تھیں کمیونٹی وائز، ان کو انہوں نے ملاقات کے لیے جمع کیا تھا، میں بھی گیا تھا، مطلب تھا اہتمام ہی تھا، بڑے مطلب بیچارے محبت پیار اور اہتمام کے ساتھ وہ لے گئے، بٹھایا، اب بیٹھے کہ چلو میں کچھ نیکی کی دعوت دوں گا، تو انہوں نے بڑے لوگ تھے، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، اور بڑے لوگ تھے، یعنی شہر کے سمجھو بڑے لوگ تھے، صحیح، جو بڑے کہلاتے ہیں، ٹھیک، علماء میں نہیں، اصل تو بڑے علماء ہوتے ہیں مگر وہ علماء نہیں۔ اچھا اتفاق یہ ہوا کہ بیٹھتے ہی انہوں نے مطلب کہ اپنے وہ سوال جواب کرنے شروع کر دیے، جی کیا کر رہے ہیں، پھر یہ کر رہے ہیں، پھر سیاست پر سوال، ارے باپ رے باپ، جو انہوں نے جو گھیرا نا میرے کو، اب میں اچھا میرے ذمہ دار جو اسلام بھائی تھا نا وہ بھی پریشان، حق کے ہمت کسی کی نہیں ہو رہی کہ بیچ میں کوئی دخل اندازی کرے، یعنی کہ روب دار لوگ تھے نا، آپ یوں کریں نہ تو آپ یوں کریں، تو میں ان کو اب یہ ایسی عجیب ان کی کیٹیگری بنی ہوئی تھی کہ کوئی اسپیس ہی نہیں دے رہا تھا، وہ ایک دوسرے کو بول پاس کرتے چلے جا رہے تھے، میرے ہاتھ میں بولی نہ ہوئے، اور میں بولا کروں تو کیا کروں، اور میں مطلب جواب دیتا رہا ہوں، کچھ نہ کچھ سمجھاتا رہا، بحث کر رہے تھے، وہ بحث کر رہے تھے، ان کی یہ ہماری ذمہ داروں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ماحول کیا بن گیا، اور ہمیں ہمارے اصولوں سے ہٹنے کا مشورے دے رہے تھے، جی صحیح، سمجھ رہے ہیں جی جی، کہ آپ یوں بھی کریں، اب یوں بھی کریں، تو ایسا بھی ہونا چاہیے، تو ایسا بھی ہونا چاہیے، کرتے کرتے پتہ نہیں کیا موضوع نکلا نے میرے زبان پر، وہ وضو اور غسل کے مسائل شروع ہو گئے، کپڑا پاک کرنے کا مسئلہ سامنے آ گیا، اور مجھے بول مل گئی، میں نے کہا چل بھائی بول ملی، اب میری بیٹی، اب ماما میری باری آئی ہے، آپ کو میں بتاؤں سلمان بھائی 1.5 گھنٹہ پہ میں بولا ہوں، کم و بیش 1.5 گھنٹہ میں بولا ہوں، اور اس پورے 1.5 گھنٹے کے اندر شاید میں گمان کرتا ہوں، اگر اس ملک والے اسلام پہ سن رہے ہو، جی جی شاید میں گمان کرتا ہوں کہ ان کی سیٹی گول ہو گئی، جی ان کی آواز بند ہو گئی، پھر میں کہا یار مطلب کہ ہم اتنے کام کرتے ہیں، نہ اس کا شرعی مسئلہ پتہ، نہ اس کا شرعی مسئلہ پتہ، نہ نمازوں کا مسئلہ پتہ، نہ وضو کا مسئلہ پتہ، نہ طہارت کا مسئلہ پتہ، جو کام کرتے ہیں وہ چندہ، مطلب کہ پبلک سروسز، یہ وہ، پھر تو باری تھی نا میری، اور آپ تو مدنی چینل پہ ویسے ہی دیکھتے ہیں کہ جب بولے دیکھیں ابھی میں بول ہی رہا ہوں، آپ لوگ چپو، تو ٹھیک ہے باری آتی ہے تو باری آتی ہے، وہ باری آئی، اچھا مجھے پھر بعد میں وہ پھر چپ وہ سمجھ گئے ساری باتیں، بولا نہیں نے کہا آپ خود بتائیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ذمہ داریاں ہیں اس میں کوتاہیاں ہیں، اور جو ذمہ داری آپ نے خود ساختہ اپنے اوپر لی ہوئی ہیں، اس پر آپ مطلب اتنی باتیں کرتے ہیں نا، اپنی نہ جو کر سکے خیر خواہی خود اپنی، کسی دوسرے کا بھلا کیا کریں گے، صحیح بات، تو یوں کر کے تو اب میں تو ویسے تھوڑا سا کرا، میں کہا ناراض تو نہیں ہو گئے ہوں گے، تو پھر اگلے دن رات کو میرا وہاں فائنل بیان تھا، اور بہت اہتمام ماشاءاللہ، وہ ملک میں دعوت اسلامی سے محبت کرنے والوں کی تعداد ہزاروں کی تھا، یعنی اگر آپ وہاں جائیں تو آپ کو لگا پنجاب کے کسی شہر میں آ گئے، ماشاءاللہ، پھر میں بیان تھا میرا، تو ایک تسلی یہ ہو کہ یہ سارے ایک جو ان کے اہم لوگ تھے یہ وہاں سبحان اللہ بیان میں آئے تھے، اور الحمدللہ پھر پتہ چلا بڑے مطلب کہ وہ ذوقیلے تھے، اور روتے ہوئے انہوں نے بیانات سنے تھے، تو یہ میں صرف مدنی چینل کے ناظرین کو یہ حکایات اور واقعات اور پریکٹیکل سٹوریز جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لوگ، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے بیانات کی مطلب کہ وہ موبائل پر ان کی مطلب کہ وہ آتی ہیں، جناب یوں، ارے خدا کے بندو تمہارا کپڑا ناپاک ہو جائے گا، پاک کرنا نہیں آتا، اور نماز پڑھنے آتی نہیں ہے، خود اپنے آپ کو سدھارنا آتا نہیں ہے، اور تب یہ 5 یا 6 فٹ کا بدن ہے جس کی اصلاح نہیں ہو پا رہی، چلے ہیں مملکتوں کی، ریاستوں کی، علاقوں کی اور قوموں کی اصلاح کرنے کے لیے، یہ طریقہ درست نہیں ہے، پہلے اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے جو ہم پر عائد ذمہ داریاں ہیں، فرائض و واجبات ہیں، اللہ کے بندو پہلے اس کی طرف تو آؤ۔ آپ نے دیکھتے ہیں کہ مساجد کے اندر بھی جو ہے وہ کمیاں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں، آپ دیکھیں مساجد میں صفائی کا اہتمام انسلام نہیں ہے، صفائی ستھرائی کی کمی ہے، جو بعض اوقات وہاں کے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں نظام چلانے والے، وہ ان بیچاروں کا حال بے حال ہوتا ہے، یا جس کو یہ حال ہے بنایا ہوا ہے اس بیچارے کا ہی مطلب اب کیا مساجد کا یہ حال ہے۔ الحمدللہ رب العالمین،
ایک وقت تھا کہ میرا تسلسل کے ساتھ اگر آپ کہیں تو میں 3 دن کے میرے مدنی قافلے ہوتے تھے. جی. ٹنڈو آدم، شہداد پور، سانگر، جھڈو، کھپڑو، حیدرآباد. یہ نہیں، یہ تو اس طرف کی لائن تھی. اچھا. وہ تو پھر شورا بننے کے بعد پھر اس طرف کا ایک الگ سلسلہ ہو گیا. لیکن جب میں گلزار حبیب مسجد کا جو ہمارا علاقہ تھا اس طرف سے، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید تسلسل کے ساتھ ہم وہاں مدنی قافلوں میں سفر کرتے تھے. جی. اس کے علاوہ دوسرے بندے ان میں ایک مسجد تھی. اب مسجد کی روح کے اس پہ اس مسجد میں جو مؤذن صاحب تھے وہ نابینا تھے. ان کا اذان اور اقامت دینے کا جو ان کا جو سگنل تھا، وہ سگنل وہ گھڑی تھی جو مسجد میں لگی تھی جو میوزک بجاتی تھی. وہ اس سے سمجھ جاتے تھے جیسے کہ وہ کوارٹر بجے گا میوزک تو مثال کے طور پر 1:15 بجا تو ہاف بجے گا تو 1:30 بجا تو وہ کیا کہتے وہ پونے تو وہ 3 دفعہ بجے گا تو وہ پورے 2 بجیں گے تو 4 دفعہ بجے گا. تو یہ اس طرح کی کوئی گھڑی تھی. تو اس پر تو یہ جناب اقامت دیا کرتے تھے، لیکن ہمارے تو ہمت نہ ہوگا ہم کسی کو اتنا سمجھا سکیں، بتا سکیں. تو پھر وہاں پر بڑے بزرگوں کا جو آنے کا، جو بوڑھوں کا آنے کا جو انداز ہوتا ہے مسجد میں، مسجد کی نہ صفائی کا خیال، نہ ستھرائی کا خیال، نہ آنے کا خیال، نہ کپڑوں کی صفائی، نہ کپڑوں کی ستھرائی، نہ بدن، نہ یہ کچھ بھی نہیں. اللہ کی پناہ سمجھ نہیں آتا کہ اس مسلمان پہلے اس پر توجہ دلائیں نا آپ. پہلے وہ ادھر ٹھیک ہوگا تو پھر لوگوں کا رجحان بنے گا نا. کس پر توجہ دے؟ یہ جو مساجد کی جو پرابلمز ہیں ان کو بھائی مساجد کروائیں پہلے. بھجان مساجد کا داخلہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن مساجد کے داخلے سے پہلے آپ کی اپنی طہارت پہلے نہیں ہے. مساجد میں داخلے سے پہلے طہارت نہیں ہے. طہارت ہے بالکل. تو میں نے اس طہارت پر توجہ دلائی تو صحیح تو توجہ دلائی ہے میں نے. جب طہارت ہی نہیں ہے تو مسجد کا داخلہ ہی حرام ہے. آپ پر ناپاک آدمی کو مسجد میں داخلے کی اجازت ہے؟ جس کے منہ سے، بدن سے، کپڑے سے بدبو آتی ہو، کیا اس کے لیے مسجد کا داخلہ جائز ہے؟ حرام ہے. بالکل. تو طہارت و صفائی اور ستھرائی تو مسجد میں داخلے سے پہلے ہے. تو ہم تو پہلے جو پہلے اس کو پہلے نہیں لیں گے. آپ نہیں، جو مسجدوں میں خرابی حضور، وہاں وضو خانے کی صفائی نہیں ہے. وہ جو بیچارہ عملہ ہے اس بیچارے کو اپنا ہوش نہیں ہے، وہ اپنے نظام میں انہوں نے جو ہے وہ دل لگایا ہوا ہے. ہوٹل کی صفائی کرنے والوں کی تربیت ہے، ان کے کورسز ہیں. مطلب جو 5 اسٹار اس طرح کی جو ایک برانڈڈ ایک نامور ہوٹلیں ہوتی ہیں یا نامور ریسٹورنٹ ہوتے ہیں، ان کی صفائی کرنے والوں کی باقاعدہ تربیت کی ہوتی ہیں، کورسز ہوتے ہیں. کیا مسجد کی صفائی کرنے والوں کی کوئی تربیت اور کورس کبھی سنا ہے آپ نے؟ نہیں. پھر ہم شروع کریں، ہم اپنے دعوت اسلامی کے تحت بھی شروع کریں. الحمدللہ یہ کچھ نہ کچھ ہمارے مدنی مذاکرہ ہمارا تربیتی اجتماع ہے. مدینہ ویکلی تربیتی اجتماع ہمارا مدنی مذاکرہ ہے اگر میں کہوں تو. لیکن اس کے علاوہ ہمارے ذمہ داران کو چاہیے کہ وہ مطلب کہ اپنے 10 15 20 25 اطراف کی مساجد کے خادمین کو جمع کر ان کو مسجد کی آداب اور صفائی ستھرائی کے آداب بتائیں. ثواب کے لیے کرنا ہے اور کس کے لیے کرنا ہے؟ ضروری ہے کہ پیسے ملیں گے تبھی ہم کورسز کروائیں گے. تو نئی مسجدیں بنانے کی ضرورت ہی کیا؟ جو پرانی ہیں انہی کے عملے کی تربیت کریں، ان کو تو بھر لیں، پھر نئی مسجدیں بنائیں. نہیں، مسجدیں تو بنانی چاہیے. ٹھیک. مساجد بالکل بننی چاہیے، اور مساجد بہت ساری جگہوں پر نہیں ہے. یعنی باب المدینہ جس شہر میں اس وقت میں بیٹھا ہوں آپ سے بات کر رہا ہوں، میری معلومات، میری جو اپنی معلومات، ابھی ہزاروں مساجد ہمارے اس ملک میں چاہیے، اس شہر میں چاہیے. مساجد کی ضرورت تو ہے کیونکہ لوگوں کی سستیاں بڑھ گئی ہیں عبدالواجد بھائی. لوگ دور تک جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. 2-4 منٹ کے فاصلے پر اگر مسجد پیدل ملتی ہے تو ٹھیک ہے، اتنا لانگ سفر کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. اور آبادی ہے 2 کروڑ سے زیادہ کی آبادی بتائی جاتی ہے باب المدینہ شہر کی. کتنے مطلب کہ ہو لوگ کہتے ہیں کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، پہننے کو کپڑا نہیں ہے. آپ مسجد پہ خرچ نہ کریں، لوگوں پہ خرچ کریں، یہ زیادہ بہتر. نہیں، لوگوں پر خرچ کریں تو لوگوں پر خرچ بھی کریں، غریبوں پر خرچ کریں. اور آپ کی زکاتیں دیں نا. زکات سے مسجد کہاں بنتی ہے؟ جی بھائی زکات تو مسجد میں نہیں نا لگتی. تو لینا زکات کس نے منع کی ہے؟ غریبوں کو ڈھونڈے. کیوں نہیں ڈھونڈتے یہ امیر لوگ غریب لوگوں کو؟ یہ تو غریب لوگوں کو، امیر لوگ غریب لوگوں کی تو لائنیں لگاتے ہیں اپنے غریب. یعنی یہاں پر غریب امیر کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے زکات لینے کے لیے. کتنے امیر ہیں جو زکات دینے کے لیے غریبوں کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ چلیں کیلکولیشن دیں مجھے. یہ جو خالی مطلب کہ تقریریں جھاڑ لینے سے، فلسفے جھاڑ لینے سے عبدالواجد بھائی قوموں کی اصلاح نہیں ہو جایا کرتی. اندر پین ہونا چاہیے، سینے کے اندر درد ہونا چاہیے امت کا. میں چلے سوال کرتا ہوں
جتنے بھی پیسے والے لوگ ان سب سے سوال کرتا ہوں، ان میں جو اچھا کرتے ہیں مدینہ اللہ ان کو کروڑوں برکت عطا فرمائے. لیکن مجھے بتائیے آل اوور دا سوسائٹی، آل اوور دا ورلڈ، میں تمام مخیر مسلمانوں سے عرض کر رہا ہوں، تمام ان مسلمانوں سے عرض کر رہا ہوں جو صاحب نصاب ہے، جن پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ کتنا ڈھونڈتے ہیں مستحق کو کہ میں اس کو زکوٰۃ دوں. ہمارے یہاں مستحق اور غریب امیروں کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ میں ان سے زکوٰۃ لے لوں. تو کہاں ہے گھر غربت ختم کرنے کا جذبہ؟ یہ سب تھوڑی خالی بیٹھ کے باتیں ہوتی ہیں. تو زکوٰۃ تو ویسے شریعت مطالعہ میں جو اصل جو ہے، زکوٰۃ تو مسجد میں لگتی ہی نہیں ہے. جی زکوٰۃ شرعی ہیلے کے بعد پھر اس کو مساجد میں خرچ کرنے کا فقہاء کرام نے دیا ہے کہ نہیں. میں خود آپ کو عرض کرتا ہوں، میں مدنی عطیات جمع کرنے کے لیے، ڈونیشن جمع کرنے کے لیے ایک ملک میں تھا، اور وہاں مطلب کہ بڑے لوگ جمع تھے، پیسے والے لوگ جمع کے تھے اسلام بہن، تاکہ میں انہیں، اب ان کو جمع کیا گیا ہے نا کہ میں ان کو زکوٰۃ دینے کی، مسجدوں میں چندہ دینے کی، نہیں دینے کی میں ترغیب دلاؤں. یہ تھوڑی آتا ہے میرے پاس کہ یار میرے پاس مطلب کہ 2-4 کروڑ روپیہ ہے، عمران کہاں خرچ کرنا ہے ذرا مجھے بتاؤ. کتنے آتے ہیں؟ نہ ہم کو جانا پڑتا ہے. بلکہ آپ دیکھیں آپ لوگ بھی جاتے رہتے ہیں. یہ مطلب کہ باقاعدہ یہ بیٹھتے ہیں کہ آپ مطلب رمضان آنے والا ہے، یہ آنے والا ہے، اب یہ مولانا اور غریب لوگ ہماری طرف آئیں گے، سمجھے؟ یہ ہے. اور لیکن ان میں دوبارہ کہہ دوں، ان میں وہ لوگ ہیں، ان کو بھی میں جانتا ہوں جو باقاعدہ فون کر کے رابطہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. اتنے روپے دعوت اسلامی کو ہم دے رہے ہیں، اتنے یہ دے رہے ہیں، اتنے یہ دے رہے ہیں. ایسے ہیں، اللہ ان کو جزا خیر دے. اور جو چلو جو دیتے ہیں یار، ہم جاتے ہیں تب بھی دیتے ہیں، ان کی مہربانی. نہ دیتے تو کیا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب میرا تھا اجتماع، بیان کیا سمجھے. یہ جتنی جگہ ہے نا، یہ ہوں گے تقریباً اچھے خاصے جماعت ہے. تو اس کے بعد سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا. تو ایک اچھے پیسے والے آدمی نے سوال کیا کہ یار آپ سے سوال کرنا ہے، یار آپ زکوٰۃ کیوں لیتے ہو، مسجد بناتے تو؟ میں کہا بھائی ہم زکوٰۃ مسجد کے لیے لیتے کب ہیں آپ سے؟ جی آپ ہی کان میں آ کر بولتے ہو جب ہم مسجد کے لیے آپ سے چندہ مانگتے ہیں کہ مسجد بنانے. آپ کے ملک کی مسجد میں کیا میرے بچے نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے؟ آپ کے ملک میں مسجد بنے گی تو آپ ہی کے بچے، آپ ہی کی یہاں کے رہنے والی کمیونٹی، مسلمان کمیونٹی نماز پڑھے گی نا بھائی. تو میرا یا مطلب ہمارے اسلام بھائی کو تو خاندان آنے چلا، اور آ بھی جائے تو کیا آ رہا ہے، ثواب بھی ملے گا. سبحان اللہ. تو آپ جیسے ہی با سرمایہ دار لوگ کان میں آ کر بولتے ہیں جب ہم چندہ مانگتے ہیں نا مسجد کے لیے، مدنی عطیات کہ مسجد بنانی ہے، تو آپ جیسے لوگ ہی کان میں آ کر بولتے ہیں زکوٰۃ چلے گی، زکوٰۃ چلے گی. تو میں نے کہا زکوٰۃ چلے گی تو آپ بولتے ہو، آپ کو نہیں پتا کہ زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے مسجد کے اندر. آپ کا گھر بنتا ہے 100 پیسوں سے بنتا ہے نا، جب اللہ کا گھر بنانا تو زکوٰۃ چلے گی. تو پھر فقہاء کرام نے اجازت دی ہے، ہم زکوٰۃ بھی لیتے ہیں. زکوٰۃ لینے کے بعد اس کا شرعی ہیلا کراتے ہیں. شرعی ہیلا کرنے کے بعد جو شرعی اجازتیں ہیں اس کے مطابق پھر مساجد ہی بنتی ہیں. الحمدللہ آج ہزاروں مساجد دعوت اسلامی بنا چکی، ہزاروں بنائے گی الحمدللہ. تو مساجد بنانے کا سلسلہ تو جاری رہنا چاہیے. رہی بات غربت کی، تو غربت ختم کرنے کے لیے جو بھی سرمایہ دار طبقہ ہے، وہ میں کہتا ہوں کہ جو آپ کا خرچہ ہے وہ، اور جو ایک ایمرجنسی کے طور پر ایک احتیاطی طور پر آپ کہتے ہیں جناب یہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے اس کو آپ نے اپنے بزنس اور پراپرٹی بڑھانے پر جو خرچ کیا ہوا ہے کہ آپ کی پراپرٹی بڑھے، اس پر آپ خرچ کر رہے ہیں، آپ کی ارننگ بڑھے، اس پر خرچ کر رہے ہیں. غربت کم ہو اس پر کون خرچ کر رہا ہے؟ بہت خوب. جی تو یہ بات کرنا آسان ہے، عبد الواجد بھائی. اچھا مسجد بنی تبھی آپ کو غریب یاد آیا. اس امیر آدمی نے اپنے بچے کی شادی کے اوپر کروڑوں روپے خرچ کر دیے تو آپ کو غریب یاد نہ آیا؟ 12ویں میں ہم نے مطلب کہ مسجدیں اور بلڈنگیں اور عمارتوں کو اس نور والے آقا کی جشن ولادت کے مطلب کہ خوشی میں سجایا تو آپ کو اس وقت غریب یاد آئے؟ آپ کو اس وقت غریب یاد نہ آئے جب قربانی کے جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر مسلمان ذبح کرتے، تب آپ کو غریب یاد آتے ہیں کہ اتنا روپیہ غریبوں میں تقسیم کرو. تو یہ جانور کٹ کے کیا سب کے امیروں کے پیٹوں میں جاتا ہے؟ یہ جانور کٹ کے کروڑوں غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے. اچھا کروڑوں غریبوں کا فائدہ ایک جانور کی خریداری میں، وہ فارمنگ والا، وہ چارہ والا، وہ گوشت کاٹنے والا، وہ رسیاں بیچنے والا، تو وہ یہ بیچنے والا، تو یہ مطلب کہ کروڑوں غریبوں کا بزنس کھلتا ہے قربانی کے دنوں میں. سبحان اللہ. تو اب یہ اچھا پھر یہ قربانی کے جانور ذبح کرنے کی کیا حکم کیا کسی مولانا نے دیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. یہ قربانی کیوں ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے بات کرو بھائی یہ قربانی کیوں ہے تو تمہیں پتا چلے.
تو یہ چیزیں غریب اسی موقع پر یاد آتے ہیں حضور. باقی غریب اپنا بچہ مطلب کہ 10,000 روپے کی چیز لے لے تب کوئی غریب یاد نہیں آتا. بیٹا 1,000 روپے کی چیز لے کر 9,000 روپے کسی غریب کو دے دو. ہوٹل کا کھانا 10,000 روپے کا کھا لیں گے, کوئی غریب یاد آیا کہ بیٹا 1,000 روپے کا کھانا لے لیتے ہیں, سادہ کھانا ہم لوگ کھا لیتے, 9,000 روپے ہم غریبوں میں 1,000 روپے 9 غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں. اس وقت غریب یاد نہیں آتا. غریب انہی موقع پہ یاد آتا. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. بے شک غریبوں کی مدد کرنی چاہیے. غربت ختم کرنے کے لیے ہمیں صدقات, خیرات, زکوٰۃ ان تمام کو ختم کرنا چاہیے, اور دین کا کام چلتا رہے. اس کے کوئی دین کا کام بھی چندے سے چلے گا. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی غزوات کے موقع پر صحابہ کرام سے جو ارشاد فرمایا, تو صحابہ کرام اپنے گھروں کا سامان اور مال لا کر ڈھیر کرتے تھے. اس وقت بھی چندے سے ہی کام ہوتا تھا. 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا. کوئی نئی سائنس نہیں لا سکیں گے, کوئی نیا وے نہیں آپ کریٹ کر سکیں گے کہ جناب یوں بھی ہونا چاہیے, یوں بھی ہونا چاہیے, یوں بھی ہونا چاہیے. دین کا کام بھی, دینی تنظیمیں بھی, اس طرح کے ادارے بھی چندے سے ہی چلتی ہیں, اور مخیر حضرات جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ یہ کرتے ہیں. تو سب چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں, اعتدال کے ساتھ چلیں, بیلنس کے ساتھ چلیں. مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. جواب طویل ہو گیا, معذرت چاہتا ہوں. نہیں, معذرت والی کوئی بات نہیں, بڑے پیارے مدنی پھول بیان ہوئے ماشاءاللہ. کالز بھی شامل کرتے ہیں. نگران شورا آج موضوع پر بھی بڑی سیریس باتیں کر رہے ہیں. مدنی کسوٹی بھی ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بالکل تیار رہیں. کچھ کالز مزید شامل کرتے ہیں. 3 کالز ایک ساتھ لے لیں اور اس پر آپ ایک ایک جملے کا جواب اگر مناسب خیال فرمائیں. پابند نہ کریں جی نہ کریں. نہ تو میرے سوالوں کے جواب میں جب سوال لکھ کر لایا ہوں, جواب دیں گے. آج میں نے 13 سوال میں لکھ کر لایا ہوں, اور اس میں مجھے یہ تھا کہ یہ اس سوال پر یہ کہہ دیں گے, اس پر یہ کہہ دیں گے, ایک جملے میں جواب دے دیں گے. لیکن وہ اس جملے کو کیسے 4 جملے کرنے, یہ بھی آج میں سوچ کے آیا ہوا تھا. لیکن آج ماشاءاللہ جواب بڑے زبردست طریقے سے جا رہے ہیں. سوالوں کا جواب ایسا ہی آئے گا. اور پچھلے ہفتے کی بھی تو کسر پوری کرنی ہے. مدینہ جی. مزید کال شامل کرتے ہیں. 3 کالز ایک ساتھ دے دیں. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیرک قطاری یو کے شہر لیسٹر سے عرض گزار ہوں. الحمدللہ عز و جل اس وقت مدنی چینل کے سلسلے لبیک کو دیکھنے کی سعادت مل رہی ہے, اور بڑا ہی پیارا موضوع آپ نے آج لیا مسجد کے حوالے سے. یقیناً مغربی ممالک میں مساجد بنانے کی اشد ترین ضرورت ہے, اور بعض دفعہ مسجد کے لیے جگہ لے لینا یا پیسے اکٹھے کر لینا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا کہ پھر اس رقم کو یا چندے کو شرعی تقاضوں کے مطابق خرچ کرنا اور مسجد کو شریعت کے قوانین کے دائرے میں رہ کر چلانا, اور پھر جو اس کے بعد چندہ اکٹھا ہوتا ہے. اس حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ علم دین کی کمی ہے اور سیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بعض دفعہ ایسا بھی مشاہدہ ہوا ہے کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو رقم ہے وہ کسی اور مد میں لی گئی اور اس کو خرچ کسی اور مد میں کر دیا گیا, اور اگر کسی کا ذہن بھی بنانے کی کوشش کی جائے تو آگے سے جو ہے وہ اس طرح کے سوال کیے جاتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی رضا کے لیے ہی کر رہے ہیں, یہ بھی تو دین کا کام ہے. تو بہرحال چندہ جس مد میں لیا گیا اس کو اسی مد میں خرچ کرنا, اس حوالے سے اگر نگران شورا ہمیں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں میرا بھی سنت کی کتاب ہے چندے کے بارے میں سوال جواب, اور چندے کے بارے میں احتیاطیں ایک رسالہ بھی ہے. میرا خیال ہے کہ جس کو بھی ڈونیشن کرنا ہے, چندہ کرنا ہے, وہ ان دونوں کتابوں کا پہلے مطالعہ کرے, اس کے بعد آگے بڑھے, تو انشاءاللہ یہ مسائل اللہ نے چاہا تو حل ہو جائیں گے. میں اپنا سوال بعد میں کر لوں گا, پہلے ہم کال لے لیتے ہیں. جی. میں محمد حفیظ اتاری کوارڈ سے عرض کر رہا ہوں. لبیک میں حاضر اس سلسلہ میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ نگران شورا حاجی محمد عمران اتاری تشریف لا چکے ہیں. تو ان سے جو موضوع ہے آج کا موضوع مسجد کے بارے میں ہے, تو مسجد کے سلسلے میں جو سلسلہ جاری ہے اس میں ایک سوال عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ہے نا مسجد میں عموماً لوگ جو ہے نا پروگرام رکھتے ہیں جیسے کہ نکاح ہوتا ہے, تو نکاح جو ہے نا مسجد میں کرنا اور مسجد میں نکاح کی تقریب رکھنا جو ہے نا یہ کس حد تک جو ہے نا ٹھیک ہے؟ درست ہے. مسلمانوں میں عرف ہے کہ مسجد میں نکاح رکھے جاتے ہیں, مگر یہ کہ جب مسجد میں نکاح رکھا جائے تو مسجد کے آداب کا لحاظ اور مسجد کے احکام کا لحاظ یہ بے حد ضروری ہے.
مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا اس کی شرعن اجازت نہیں ہے، مسجد میں ہنسنا اس کی بھی شرعن اجازت نہیں ہے۔ مسجد میں جائیں، اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہیں، ذکر و اذکار پڑھتے رہیں، تسبیحات پڑھتے رہیں، نکاح میں بیٹھے ہیں تو نکاح کا خطبہ یہ سنیں، اور اس کے بعد دولہے کو مبارکباد دیں، مسجد میں کچرا نہ گرے، لوگ وہ ہار پہناتے تو وہ اخبار کے جو بھی کاغذ ہوتے ہیں، تھیلیاں ہوتی ہیں، وہ مسجدوں میں گرا رہے ہوتے ہیں، تو مسجد کو آلودگی سے بچائیں۔ اور ایک اچھا قدم، اللہ کے گھر میں آئیں تو یہ تھوڑی بھولنا ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو مسجد کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے، ذکر و اذکار پڑھتے ہوئے، اعتکاف کی نیت کے ساتھ خطبہ سنیں، اور پھر مبارکباد دے کر جماعت کا وقت ہو اور جماعت مستحبہ اگر آپ کو دستیاب ہے تو جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھیں، اور اس کے بعد ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی شرعن حرج نہیں ہے۔ جی میرا نام فاطمہ عابد ہے، میں دارالمدینہ زمزم نگر حیدرآباد میں پڑھتی ہوں، میری عمر 8 سال ہے۔ نگران شورا انکل، کیا میرے جتنی بچیاں مسجد جا سکتی ہیں؟ جواب میں عنایت فرما دیجیے، دعاؤں کی درخواست ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب منی آپ کی عمر کتنی ہے اور آپ کی سمجھ کا کیا عالم ہے؟ 8 سال بتائیے غالباً۔ 8 سال انہوں نے بتائی، تو عموماً 8 سال کی بطنی منیاں جو ہوتی ہیں ان میں تو اتنا وہ سمجھ ہوتی ہے کہ یہ مسجد میں شور و غل نہ کریں، تو پاگلوں سے، شور و غل سے اور بچوں سے مسجد بچانا چاہیے۔ اور جن بچوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسجد کا ادب کا لحاظ نہیں رکھ سکیں گے، شور و غل کریں گے یا پیشاب وغیرہ کر دیں گے، تو ایسے بچوں کو مسجد میں لانے کی اجازت نہیں ہے۔ ماں اپنے بچے کو بڑا جو ہے وہ نہلا کر، کپڑے پہنا کے، تیار کر کے باپ کے ساتھ مسجد میں بھیجتی ہے، اور مسجد والے جو ہے وہ بچے کو کہتے ہیں چلو پیچھے، بچے کو پیچھے بھیجو، اب باپ کہتے ہیں نہیں میں اپنے ساتھ اس کو کھڑا کر کے نماز پڑھوں گا۔ اب ایسی صورتحال میں باپ کا جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، کیا کریں؟ علم کی کمی ہے۔ اصل میں شریعت کا ایک اصول ہے کہ پہلے مردوں کی صفیں ہیں، پھر بچوں کی صفیں ہیں، اس کے بعد عورتوں کی صفیں ہیں، لیکن اب چونکہ مسجد میں عورتوں کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مسجد میں آئیں اور جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھیں، تو اس پہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا اجماع ہے، تو اجماعی کہوں گا جی ہاں، اور اجازت نہیں ہے۔ تو اب بچوں کی صفیں جو ہیں نا، نابالغ بچوں کی صفیں، یہ آخر میں بنائی جاتی ہیں، تو جو اس طرح کے اپنے بچوں کو لے کر مسجدوں میں آتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ مردوں کی صفوں میں خود کھڑے ہو جائیں، اور سارے اصل میں علم کی کمی ہے۔ اب جتنے نمازی آئیں اگر ان سب کو پتہ ہو کہ بچوں کی صفیں پیچھے بنتی ہیں تو وہ پیچھے بنائیں گے، بیچ میں بنائیں گے تو بچہ کودتا رہے گا، ہلتا رہے گا، چھیڑتا رہے گا، صف سے نکل جائے گا اور آپ کی نمازوں میں خلل واقع کرے گا۔ تو جو شرعی احکام ہے اس پر عمل کریں، اپنی نہ چلائیں۔ یہ بچوں کی صف اگر پیچھے بالکل بنا دی جائے سب سے آخر میں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ شور زیادہ ہوگا؟ جب بچے سارے ایک ساتھ مل جائیں گے، وہ صف میں والد کے ساتھ کھڑا ہو تو شاید کچھ کنٹرول زیادہ ہو سکے، لیکن وہ جب پیچھے سب بچے ایک ساتھ مل جاتے ہیں سارے، تو وہ شور جو ہے وہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہ بھی تجربہ ہے، اس وعدے سے کیا فرمائیں؟ تجربہ ہمیں اس لیے کہ ہم علم کم ہے ہمارے پاس۔ دین کا حکم جو ہے نا یہ حکمتوں کے تقاضے پورے کر کر ہوتا ہے، ماشاءاللہ۔ تو دین کا ایک حکم ہے اور وہ پیچھے رہیں، ان کے اوپر نہ جماعت واجب ہے نہ ان پر نماز فرض ہے۔ جن پر جماعت واجب ہے، جن کی نماز فرض ہے، ان کی نمازیں بھی تو درست ہونی چاہیے، ان کی نمازوں کی درستی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو جو مسجد میں شور و غول کریں گے، مسجد کے آداب کا خیال نہیں رکھیں گے، ان کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے کب؟ جب آپ اس طرح کے بچے لائیں گے کہ جو مطلب آپ خود دیکھیں گا، آپ دیکھیں یار یہ مسجدوں میں صفوں میں یوں نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں، تو یہ پھر جواب یہ دیں گے کہ ہم بچوں کو نمازی نہ بنائیں، آئیں گے تو نمازی بنیں گے، تو پھر نمازی بننے کے لیے تہجد گھر میں پڑھیں، نوافل گھر میں پڑھیں، بلکہ جو فرض کی فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے، اس کے گھر میں جھگڑے نہیں ہوتے، جھگڑوں سے بچنے۔ امیل سنت نے پچھلے دنوں مدنی پھول دیا تھا، تو یہ ٹھیک ہے جی۔ اب حضرت نے فرمایا تھا جواب لمبا نہیں دینا، کیا کریں؟ لبیک نہیں میں نے کب کہا یہ نمبر یا دینا آپ نے تو کہا تھا، وہ کہا تھا نہیں کہا تھا؟ لیکن انہوں نے ایک جملہ کہا میں نے تھا، جو پھر بھی لمبا تو آپ نے جو کیا۔ میں نے کہا تھا میں نے وہی کہا تھا، لمبا چھوٹا تو میں نے نہیں کہا تھا۔ مختصر آپ نے ایک جملے کا کہا۔ جواب دیتے جائیں۔ آپ کا ایک جملہ ایسا آج کی بہار میں بتاؤں آپ، مدنی بار آج تک الحمدللہ آپ کا ایک کہا ہوا جملہ
آج تک ایک اسلامی بھائی اس پر عمل پیرا ہے. والد صاحب کو فون پر موبائل کا بل پوچھ لینا. موبائل کا بل پہنچ رہا ہے. یہ آج ہمارے سلسلے میں اسد بھائی آئے ہوئے تھے, وہ بتا رہے تھے کہ میں اس پر آج تک کاربند ہوں جب سے یہ سنا ہے. یہ آپ کا ایک جملہ بھی ماشاءاللہ بڑا کام کرتا ہے, اور اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق جو ہے وہ عطا فرمائے. جی الحمدللہ عز و جل. نگران شورا کی آمد مرحبا. آپ کا سفر بڑا ہی مبارک تھا. میرے آپ سے 2 سوال ہے. پہلا سوال یہ کہ آپ جو ساؤتھ افریقہ گئے تھے تو وہاں پر دعوت اسلامی کے مدنی مراکز کتنے ہیں؟ دوسرا مجھے یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ ہم تو بچپن سے یہی بات سنتے ہیں کہ لوگ بیرون ممالک جو جاتے ہیں زیادہ تر تجارت اور کاروبار کے لیے جاتے ہیں. یہ آپ کا نصیبہ ہے کہ الحمدللہ آپ مدنی کاموں کے حوالے سے جاتے ہیں. تو آپ سے یہ عرض ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کون سے ملک سب سے زیادہ گئے ہیں؟ جزاکم اللہ خیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پہلے تو یہ کہ آپ کا سفر بڑا مبارک تھا, جزم نہیں کر سکتے. آپ دعا دیں اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کا سفر بڑا مبارک ہو. یہ سفر مبارک تھا, اور راہ خدا کا یہ سفر راہ بارگاہ خدا میں قبول ہوا, اس کا پتہ تو مرنے کے بعد چلے گا. تو جزم نہیں کر سکتے ہم. ایک تو یہ بات, یعنی اس کو کنفرم نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ کہ کئی ممالک ہیں جن میں کئی دفعہ جانا ہوا. ساؤتھ افریقہ بھی ان ممالک میں شامل ہے جن میں زیادہ جانے کا موقع ملا ہے, اور تقریباً 50 سے زیادہ یا 50 کے آس پاس الحمدللہ مساجد و مدنی مراکز اس وقت ساؤتھ افریقہ میں قائم ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. جی پیارے حاجی صاحب, آپ کی بارگاہ میں عرض ہے, لبیک میں حاضر ہوں. آپ سے یہ عرض ہے کہ آپ نے جیسے کہ ماشاءاللہ رات کو مدنی قافلے کی ترغیب جو پاپا نے دی تھی, اگر ہم اسی طرح مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو کیا ہماری ملاقات واپس سے ہوگی؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. کل رات امیر سنت نے بڑے خوبصورت انداز میں 12, 13, 14 اگست کے مدنی قافلوں کا ذہن دیا کہ یہ ملک وطن عزیز بڑی قربانیوں سے ہمیں حاصل ہوا. تو جن مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی میں شہادتیں پائی ہیں ان کے اصال ثواب کی نیت کریں. میں سوچ رہا تھا کہ یہ ایک یونیک اور بڑی منفرد نیت امیر سنت نے کروائی, اور اپنے کہتے ہیں نا ویری مچ پاکستانی اور سنسیئر پاکستانی اور قربانی دینے والوں کے متعلق ایک سنسیئر اور ایک مخلصانہ سوچ رکھنے والے کی انہوں نے اپنا وہ کردار پیش کیا کہ ان کو نہیں بھولنا چاہیے. اظہار تو کرتے رہتے لوگ, ان کو نہیں بھولنا چاہیے. اور اس کے لیے دعوت اسلامی والوں کو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں موجود پاکستانیوں کو امیر سنت کی طرف سے دعوت ہے کہ 12, 13, 14 اگست کو آپ کا ایک ہی کام ہے کہ مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے, اور وہ مسلمان کہ جو آزادی وطن کے لیے شہید ہوئے ان کے اصال ثواب کے لیے آپ نے سفر کرنا ہے, اور انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں کہ قربانیوں کی یادیں تازہ کرنی ہیں, اور ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے آپ نے دعائیں کرنی ہیں. اور دنیا میں اس طرح پوری دنیا میں دعوت اسلامی نے کوشش کرنا ہے, جہاں جہاں پاکستانی بس رہے ہیں ان کو یہ عرض کیا گیا ہے کہ آپ نے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے. تو آپ بھی نیت کریں کہ آپ مدنی قافلوں کے مسافر بنیں, نمبر 1. دوسری بات, امیر سنت سے ملاقات کی تو وہ ایک تحریک ہماری تھی, وہ اب فی الحال ہم نے روکی ہوئی ہے کہ 3 دن مدنی قافلہ سفر کر کے مجلس سے ٹوکن لے کر آپ ملاقات کر سکتے ہیں. لیکن امیر سنت کی جو اس وقت عمر کا جو تقاضا اور طبیعت کا جو تقاضا ہے, اس سے مطلب کہ یہ ہے کہ ابھی ملاقاتوں کا سلسلہ نہیں ہے. اللہ کرے امیر سنت کو ایک ایسی ہمت جو ایک جسمانی طور پر کر رہا ہوں ملے, اور اللہ تعالیٰ ان کا سایہ دراز فرمائے. تو جب یہ سلسلہ شروع ہوگا تب عرض کر دیں گے. البتہ آپ مدنی قافلوں میں ضرور سفر کریں, امیر سنت کی صحت کے لیے بھی دعا کریں, تندرستی کے لیے, درازیوں بالخیر کے لیے دعا کریں, پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے دعائیں کریں, پاکستان اندرونی بیرونی سازشوں سے بچا رہے اس کے لیے دعا کریں. بلکہ میں تو یہ بھی عرض کروں گا تمام دنیا بھر کے پاکستانی
کہ برائے کرم یہ دعا کریں کہ خاص طور پر میرا یہ وطن عزیز پاکستان سود کی لعنت سے آزاد ہو جائے، اس سے سود ختم ہو جائے، یہاں سے رشوت ختم ہو جائے، یہاں سے بدعنوانیاں ختم ہو جائیں، یہاں یہ کرپشن اور طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ بڑی مطلب کہ تکلیف دہ چیزیں ہیں، تکلیف دہ وہ ختم ہو جائیں اور ہمارا بچہ بچہ نیک و پرہیزگار اور متقی بنے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی اس پر کوشش کر رہی ہے، اپنی جگہ پر دعوت اسلامی اپنا کام کر رہی ہے، افراد کی اصلاح پر دعوت اسلامی نے اپنی توجہ مرکوز کی ہوئی ہے۔ یہی افراد ہوتے ہیں جو آگے بڑھ کر مختلف جگہوں پر بیٹھ کر لوگوں کی خدمت پر مامور ہوتے ہیں۔ اگر یہی افراد جو کالج اور یونیورسٹیز اور گلیوں کوچوں میں جو رہنے والے ہیں، جو آگے بڑے ہو کر کسی نہ کسی سیٹ پر یا کسی نہ کسی آفس پر جا کر بیٹھتے ہیں، اگر ان کے اندر ہی خوف خدا اور صحیح معنوں میں عشق رسول پیدا ہو جائے اور یہ تقوی پرہیزگاری اختیار کر جائیں، تو انشاءاللہ جب یہ بن کر 15 چند سالوں کے بعد جب یہ اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھیں گے اور لوگوں کی خدمت میں مامور ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان میں کون سود لینے والا ہوگا، پھر کون رشوت لینے والا ہوگا، کون ظلم کرنے والا ہوگا، کون بددیانت ہوگا۔ جب خدا کا خوف ہی صحیح معنوں میں دل میں بیٹھ جائے گا تو سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ دعوت اسلامی بہت صحیح اور اپنے پرفیکٹ وے پر کام کر رہی ہے، اور افراد کی اصلاح پر پھر سارے لوگ الحمدللہ نارملی طور پر کہا جائے کہ وہ دعوت اسلامی سے متفق ہو جاتے ہیں کہ یہ الحمدللہ نیکی کی دعوت دینے والی عاشقان رسول کی سنتوں بھری مدنی تحریک ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ جی محمد ریان اتاری جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض گزار ہوں۔ پیارے نگران شورا، ارشاد فرمائیے کہ چھوٹے مدنی منوں کو کس عمر میں اپنے ابو کے ساتھ مسجد میں جانا چاہیے؟ جزاک اللہ خیر۔ آمین و ایاکم۔ مسجد میں جانے کے لیے میں نے عرض کی نا کہ اتنا سمجھدار بچہ ہو کہ جو مسجد میں نجاست نہ کرنے کا بھی شعور رکھتا ہو اور مسجد میں شور و گل نہ کرتا ہو، تو ایسا مدنی منا یا ایسا بچہ مسجد میں لے جانے کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے جی کیسر اقبال کنیا سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا ایک سوال تھا نگران شورا سے۔ سوال یہ تھا کہ مسجد میں جو بال گر جاتے ہیں ان کے متعلق نگران شورا سے کچھ جو رہنمائی چاہیے تھی۔ مسجد میں بال وغیرہ گر جائیں تو اسے اٹھا کر جیب میں اگر کوئی شاپر ہے تو اس میں ڈال لیں یا جیب میں ڈال لیں، اور باہر جا کر مسجد کا کوڑا بھی ادب کی جگہ پر ڈالنے کا فقہاء کرام نے لکھا ہے۔ یعنی مسجد کا ادب کتنا ہوگا کہ مسجد کے کوڑے کا بھی ادب ہے، واہ، کہ مسجد سے جب تم صفائی کرو کوڑا اٹھاؤ تو اس کو بھی ادب کی جگہ پر پھینکو۔ تو لیکن یہ جہاں بال اور تنکا وغیرہ نظر آئے، یہ بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے جو مسجد سے اس طرح یہ سمجھے کہ مسجد سے اذیت کو دور کرنا ہے۔ جی جو مسجد سے خادم کس لیے؟ اس کو تنخواہ بھی دے رہے ہیں، سیلری بھی دے رہے ہیں، تو وہ ہے نا صفائی کرنے کے لیے، ہم بھی بال بھی اٹھائیں، ہم یہ ساری چیزیں بھی اٹھائیں، تو پھر وہ کس لیے رکھا ہے ہم نے؟ مطلب یہ ایسا ہے کہ ایک خاتون کو جنت میں دیکھا گیا تو ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک مجھے یاد پر کہ مسجد کی صفائی یہ خاتون کرتی تھی جس کے انعام میں اس کو جنت میں دیکھا گیا۔ اس طرح حدیث پاک کا خلاصہ ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ، جو مسجد سے اذیت کی چیز نکالے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک گھر جنت میں بنائے گا۔ تو یہ تو ہر مسلمان کو اس میں اپنا انجام دینا چاہیے۔ تو اگر مسجد تو اللہ کا گھر ہے، مسجد کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی تو ہے ہی نہیں کہ یار یہ میرا کام نہیں ہے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ مسجد سے کوڑا وغیرہ صاف کرے۔ پھر یہ کہ خادم ڈبل 12 گھنٹے جھاڑو پوچھا لے کر کھڑا ہوا نہیں ہے تو کیسے؟ وہ کتنے موقع پر کھڑکیوں سے دروازوں سے ادھر ادھر سے کوڑا کٹ کٹ آ ہی جاتا ہے اڑ کر۔ تو اگر کوئی نمازی دیکھ لے کہ میرے رب کے گھر میں یہ کوڑا ہے تو وہ صفائی کر لے، بلکہ بعد اوقات تو خادم سے لے کر آدمی صفائی کر لے، یار میں تھوڑا کر لوں، سعادت ہے، سعادت کی بات ہے۔ مدینہ مدینہ مدنی پھول بہت سارے بیان ہو رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، آپ سماعت بھی فرما رہے ہیں۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے سلسلے کے ایک اہم ترین سیگمنٹ کی طرف۔ بڑا پیارا سیگمنٹ ہے، مدنی کی چھوٹی نگران شورا ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ماشاءاللہ، آج بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ جی حضور، آپ بھوجیں ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ گھڑی کا نہیں چلوائیں گے؟ گھڑی چل جائے گی جب انشاءاللہ۔ گھڑی والے بھی جو ہے نا وہ اپنے ہی آدمی ہے، وہ بھی ماشاءاللہ۔ جی آ گئی ہے جی ماشاءاللہ۔
انسان ہے؟ انسان بتائیں یاد پہ انسان ہے؟ نہیں. لا. کوئی مقام؟ لا. جی آپ نے کہا یہ لا. لا لا ان کو جی کلو دیا ان کو. میں نام کہوں گا اگر ہوا تو. اچھا مقام بھی نہیں ہے. لا. لا. کوئی شے ہے؟ عبد الواجد بھائی بتائیں. جی شے تو ہے. شے ہے. شے تو ہے. ہاں. اور 3 سوال ہو گئے. جی 3. نعم جی 3 ہو گئے. اس شے کو اللہ کے کسی نبی سے براہ راست نسبت حاصل ہے؟ لا. ٹھیک ہے. سوال دوبارہ کیجیے گا. میں سنوں. اس شے کو اللہ تعالیٰ کے نبی سے کیا براہ راست نسبت حاصل ہے؟ نہیں. لا. صحیح کہا. لا. وہ شے کیا حرمین طیبین میں ہے؟ جی بتائیں. حرمین طیبین میں تو نہیں ہے. ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی. جی. ہو سکتی. دونوں طرح کر جی لینا. کوئی ہاں ہو بھی سکتی ہے اور نہیں نہیں بھی. بھی ہو سکتی. تو مبہم جواب دے رہے ہیں آپ. جی نہیں جو جواب بنتا ہے وہی جواب دیں گے. کوئی ہو بھی اسے سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی. کوئی لے جائے تو لے جائے، نہیں تو کوئی لے جائے تو ہوگی وہاں، اگر نہ لے کے جائے تو نہیں ہوگی. یہ آپ نے کہیں بھی ہو سکتی آسان ہے. کر دیا. جی بہت آسان. دیکھیں نا آپ کو جواب میں ایک کلو بھی دے دیا صاحب. جی کہیں بھی ہو سکتی ہے. کتاب ہے؟ نام کتاب ہے. کر لی آپ نے پوری. نہیں میرے کلو سے نہیں، لیکن آپ نے جو کلو کا کلو کیا نا اس سے. نہیں وہ کلو آپ نگرانی شورا کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں حضور. جی جی کتاب ہے. اب نام ہی بتا دیں پیچھے کیا رہ گئے. حج کی کتاب ہے. جی یہ تو آپ بتائیں گے. پوچھ رہا ہوں میں. حج کی کتاب ہے کہ نہیں؟ جی پوچھ رہا ہوں آپ سے. جی حج سے متعلق کتاب. تو شرما کیوں رہے ہیں؟ وہ کھل کر بولیں آپ. نعم. ہاں. اچھا وہ کتاب امیر سنت کی لکھی ہوئی ہے. شرما کیوں رہے ہیں؟ ہاں بول دیں. نعم نعم بالکل. ہاں فخر سے بولیں. ہاں جی الحمدللہ صاحب نے لکھی ہے اور اس کا نام رفیق الحرمین ہے. سبحان اللہ. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ہوتی ہے بات عبد الواجد بھائی. رفیق الحرمین کتاب آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. شیخ طریقت امیر سنت کی مایا ناز تالیف ہے، جس کے اندر حج کی اقسام کا بیان ہے. احرام کس طرح سے باندھا جاتا ہے. اسکرین پر زیارت بھی کروائیں ناظرین کو، اس کا بھی بیان ہے. سبحان اللہ آپ دیکھ رہے ہیں مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی موجود ہے. بہرحال اچھا یہ حاجی ہے نا جو حج پہ جا رہے ہیں، جی ان حجوں سے پوچھو کہ کون سا حج کرنے جا رہے ہو. ایک میجورٹی حج پہ جانے والے حج پہ جا رہے ہیں، کون سا حج کیا کرنے جا رہے ہیں ان کو یہی نہیں پتا کہ ہم کون سا حج کرنے جا رہے ہیں. ایسی بات. اللہ اللہ. حج افراد ہے، حج قران ہے کہ حج تمتع ہے. ان کو یہ حج تمتع کیا ہوتا ہے، حج قران کیا ہوتا ہے، حج ہوتا ہے. تو پھر بعد ایسے بیچارے عجیب حال ہوتا ہے کہ یہ حج کا احرام باندھتے ہیں یہاں سے. اللہ اللہ. اب یہ حج کا احرام باندھا اور وہ عمرہ کر کے احرام کھول دیں گے. اللہ. جی جی تو مہربانی کریں، اتنا عظیم فریضہ انجام دینے کے لیے جا رہے ہیں، حج پڑھ تو لیں کہ حج ہے کیا. جو 5 ٹائم فرض ہے وہ نماز نہیں آئی. زندگی میں پہلی بار حج کرنے جا رہے ہیں، آپ کو حج کرنے آ گیا ہوگا. ایسا نہیں کریں. پڑھ لیں، رفیق الحرمین لے لیں اور اس کو پڑھیں. اور بلکہ آج تو حج پہ جانے والوں کی میں تو کہتا ہوں بڑی رات ہے. حج پہ جانے والوں کو بہت 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 آج ان کو خوشی ہونی چاہیے کہ آج الحمدللہ امیر سنت کے ساتھ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں محفل مدینہ ہے الحمدللہ. اور امید کی جا سکتی ہے کہ شاید حج پہ جانے والے خوش نصیب اسلامی بھائیوں کو اگر یہ آ گئے تو انہیں شاید ہو سکتا ہے کہ امیر سنت اپنے ہاتھوں سے انہیں ہار پہنائے. اور بڑا میں امید کرتا ہوں کہ اس کا پروسیس بھی بتا دینا. پروسیس اس کا کیا ہے؟ نہیں فیضان مدینہ آ جائیں. پروسیس کیا ہوگا؟ مجلس ہے جو عمرہ کی طرف وہ وہی بتائیں گے کہ یہ حج پہ جا رہے نہیں جا رہے.
امید ہے جو حج پہ جا رہے ہوں گے جن کے بارے میں کنفرم ہوگا تو انشاءاللہ انہیں آگے لا کے بٹھایا جائے گا اور ایک اسپیشل ان کے لیے نشست ہوگی، جگہ ہوگی. ان کی رات ہے اور انشاءاللہ بڑا ذوق شوق امید ہے کہ ہوگا اس رات. تو مدنی چینل براہ راست بھی یہ محفل مدینہ نشر کی جائے گی 9:30 بجے رات. 9 بجے عشاء کی جماعت ہے فیضان مدینہ میں. ہو سکے تو فیضان مدینہ میں جماعت سے نماز پڑھیں اور پھر اس طرف چل پڑیں جہاں پر محفل مدینہ ہے اور انشاءاللہ خوب اس کی برکتیں حاصل کریں گے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ. مزید بھی مدنی چینل کے ناظرین آپ رفیق الحرمین کتاب کا مطالعہ کرنے کے ساتھ ساتھ حج کا طریقہ شیخ طریقت امیر سنت کی بڑی پیاری ڈی وی ڈی ہے مکتبۃ المدینہ نے جاری کی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں انشاءاللہ آپ کو پریکٹیکل جاننے کا موقع ملے گا. عمرے کا طریقہ یہ وی سی ڈی ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے. حاضری مدینہ کا طریقہ حاضری مدینہ اس عنوان سے بھی وی سی ڈی ہے. کس طرح سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اس کے اعتبار سے بھی اس میں رہنمائی موجود ہے. ضرور اکتساب فیض کیجئے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اس کو حاصل بھی کر سکتے ہیں. ان ساری چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں. کتاب کو بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور جو میں نے ویڈیوز کا کہا ہے یہ بھی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے حاصل کی جا سکتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ مدنی چینل پر وقتاً فوقتاً سلسلے بھی آتے رہتے ہیں. احکام حج 2017 بڑا زبردست سلسلہ جو ہے وہ مدنی چینل پر آپ دیکھ رہے ہیں. اس سے بھی آپ اکتساب فیض کر سکتے ہیں، علم دین حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اچھے طریقے کے ساتھ اپنی عبادات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. حضور یہاں میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو مسجد کا نظام چلا رہے ہوتے ہیں ان پر بعض اوقات الزام بھی لگ جاتا ہے کہ یہ مسجد کا پیسہ کھا گئے ہیں. تو مسجد کی کمیٹی جو ہے وہ اس پر یہ الزام نہ آئے کہ انہوں نے غبن کیا ہے، پیسہ کھایا ہے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے اور الزام لگانے والوں کو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جب تک کہ کوئی شرعی ثبوت نہ ہو کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ تہمت اور بہتان اور پھر بہت سارے اس میں پھر گناہ کبیرہ کا ارتکاب ممکن ہے. جی. تو ایک تو اس سے بچنا چاہیے. لیکن جو مسجد کی کمیٹی ہے ان کو اپنا جو نظام ہے نا بڑی شفافیت کے ساتھ چلانا چاہیے. اور اکاؤنٹس وغیرہ اگر یہ کھلواتے ہیں شرعی اجازتوں کے ساتھ تو اس میں 2-3 افراد کی سگنیچر ہو اور پھر وہ آمدنی اور اخراجات یہ لکھ دیا کریں بورڈ پر اور یہ بیلنس ہے یہ لکھ دیا کریں. تو اس طرح کا یہ نظام چلائیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ایک اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور بعض لوگ اگر اس میں احتیاط نہیں کرتے اور یہ بھی ممکنات میں سے ہے کہ وہ مسجد کے چندے کو بلا اجازت شرعی استعمال کر لیں. اپنی ذات ہی پر استعمال کریں یہ بھی ضروری نہیں ہوتا. مطلب اس کی اجازت کس پر کہاں خرچ کرے سے نہیں کر سکتے، اس کی بھی پوری ایک صورت ہے. جی بالکل. تو البتہ جو مسجد کی کمیٹی یا مسجد کی جو مجلس ہے ان کے پاس جو چندہ ہے جو ان کے پاس پیسہ وہ وقف کا پیسہ ہے تو ان کو چاہیے کہ اس کے معاملے میں شرعی رہنمائی کے ساتھ عمل کریں. یعنی جتنی بھی مساجد دیکھتے ہیں چلاتے ہیں وہ آپ بھلے اچھی طرح دیکھتے ہیں اچھی طرح چلاتے ہیں، ایک بار اپنی ذمہ داریاں آپ اس کی شرعی رہنمائی لے لیجئے. یہ مسجد کمیٹی کے حوالے سے بات چلی. بظاہر تو یہ مسجد کمیٹی ایک کا صدر ہونا، وائس چیئرمین ہونا، خزانچی ہونا ایک بڑا یہ ٹھاٹ باٹ والا عہدہ دکھائی دیتا ہے. آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا کبھی آپ بھی کسی مسجد کی کمیٹی کے صدر، چیئرمین، وائس چیئرمین، خزانچی، جنرل سیکریٹری رہے ہیں کبھی آپ؟ میں اس سچ کو مسجد کا اس طرح جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کوئی ایسا عہدیدار نہیں رہا، لیکن چند مساجد کے اندر مجھے اس طرح کی خدمات کا موقع ملا ہے اور مسجد کی دیکھ بھال اور مسجدوں کے معاملات کو دیکھنے اور سیکھنے اور اس کا تو کچھ نہ کچھ موقع ملتا رہا ہے. یہ ہے فیضان مدینہ کی کمیٹی میں تو آپ ہوں گے ہی، ظاہر سی بات ہے. یہ فیضان مدینہ کی ہمارے کمیٹی نہیں بنتی، ہمارے مجلس بنتی ہے دعوت اسلامی میں اور فیضان مدینہ کی مجلس میں میں نہیں ہوں. اس کے مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی نمازوں کے اوقات کب تبدیل ہوں گے کب تبدیل نہیں ہوں گے. یہ ہماری مجلس بنی ہوئی ہے اور امام اور مجلس سے مل کر یہ فیصلے کرتے ہیں. مسجد کے خادم رکھنا نہ رکھنا، امام کا اپوائنٹمنٹ، امام سے گفت و شنید، مؤذن، خادمین، ان مسائل میں
عام نہیں ہے. یہ مسجد کی مجلس، فیضان مدینہ کی مجلس بنی ہوئی ہے، وہ ان کو دیکھتی ہے. اچھا، آپ ایک فرض کیجئے کہ آپ ایک مسجد کی کمیٹی کے صدر ہیں اور امام صاحب جو ہیں وہ مسجد میں خدمت دیتے ہیں سر انجام، اور ان کا مشاہرہ بہت قلیل ہے، اتنا قلیل ہے کہ آپ کے اپنے بچے کا جو ماہانہ جیب خرچ ہے وہ اس سے 2 گنا زیادہ ہے. تو کیا آپ اس کو انصاف سمجھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں جو عامہ کرام ہیں ان کی اتنی قلیل تنخواہ ہے کہ ان کا گزارا نہیں ہو سکتا، اور عام آدمی ذرا زیادہ دنیاوی تعلیم ہو تو اس کو بہت کچھ ملتا ہے؟ ہمارے یہاں یہ اس طرح کا نظام چل پا رہا ہے. میں اس پر ناانصافی اور ظلم کا مطلب کہ اطلاق کر پاؤں، یہ تو ظاہر ہے کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ تو باقاعدہ ایک حکم لگانا ہے. البتہ یہ ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ ہمارے یہاں جو عرف ہے، یہ عرف میری ناقص عقل کے مطابق اس کو تبدیل کرنے کی حاجت ہے کہ ہمارے یہاں امام کی جو تنخواہ ہے وہ امام مؤذن خادمین کی تنخواہ، یعنی جو مسجد کی خدمت گزار ہیں یا جن کے پیچھے ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں، ان کے جو ماہانہ مشاہرے ہیں وہ بہت کم ہیں. میں کمپیریزن نہیں کرتا کہ جناب فلاں دنیا کی تعلیم حاصل کرنے والے کا اتنا ہے، تو دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کو وہ عزت کب ہے؟ اگر اس کو پیسہ مل رہا ہے تو کیا اس کو حدیث پاک سے فضیلت بھی مل رہی ہے؟ کیا قرآن میں اس کی کوئی فضیلت کا تذکرہ ہے؟ کیا حدیث میں اس کی کوئی فضیلت کا تذکرہ ہے؟ کیا ایسا ہے کہ مسجدیں جیسے اونٹنیوں کی طرح ہوں گی اور مطلب امام اس کے اوپر سوار ہوں گے اور مؤذن ان کو مطلب کہ چلا رہے ہوں گے اور اس کے مقتدی پیچھے ہوں گے؟ تو کیا کسی دنیا کے کسی بڑے افسر اور کروڑ پتی آدمی کے لیے ایسی کو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں؟ وہ ایک دن کی زندگی ہے یا 1 گھنٹے کی زندگی، کیا پتا کہ اس کی یہ عیش اور عشرت کی زندگی کا لمحہ کتنا ہے. لیکن قیامت تک کا معاملہ کہ کیا پتا کہ امام کو قبر میں بھی جنت کا باغ نصیب ہو جائے، کیا پتا امام کو اٹھتے ہی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ نصیب ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کا اس سے حساب لینا تو دور کی بات ہے، اللہ اس سے حساب کتاب نہ لے بلکہ اسے اس بات کی اجازت مل جائے کہ تو جس کی چاہے شفاعت کراؤ جنت میں لے جاؤ. سبحان اللہ. تو کیا یہ اعزاز، کیا اس دنیا کی ایسی تعلیم اور دنیا کا ایسے سرمایہ دار کہ جس کو دین سے کوئی سروکار نہیں ہے اور جو دین کے معاملے میں بالکل نابلد ہے اور اللہ کی نافرمانیوں پر تلا ہوا ہے، سود کھاتا ہے، رشوتیں دیتا ہے، ٹھیک ہے دنیا میں اس کی بڑی عزت و بھگت ہے، لیکن آج تک میں نے ایسے کسی دنیا دار آدمی کے کسی کو ہاتھ چومتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ دنیا دار آدمی پہلی صف میں نماز پڑھے، امام صاحب جو سلام پھیر کر آئے گا تو کروڑ پتی اربوں پتی آدمی اگر اس کے اندر دین کی اور دیندار کی کچھ محبت ہے، یہ اس غریب امام کا ہاتھ چومے گا. سبحان اللہ. اس کے پاس کو اپنا بیمار بچہ لے کر نہیں جاتا کہ میرا بچہ بیمار ہے دم کر دو، اس غریب امام کے پاس لے کر جاتے ہیں کہ میرا بچہ بیمار ہے آپ دم کر دیجئے. اور اسی سے دعا کی درخواست. اللہ تعالیٰ نے جو اسے دنیا میں عزت دی ہے وہ عزت کسی پیسے سے نہیں ملتی. سبحان اللہ. اس لیے دنیا کے کسی پیسے دار طبقے سے اپنے آپ کو کمپیریزن کرنا یہ درست نہیں ہے. یہ اس کو میں بالکل یہ عرض کروں گا نہیں ہے درست. ورنہ زہد و تقوی پرہیزگاری یہ کس شے کا نام ہے؟ یہ ان کے لیے کہہ رہا ہوں. لیکن ہمارا جو انداز ہونا چاہیے، جو ان کی سیلریز کا، تنخواہوں کا، ان کی مراعات کا جو انداز ہونا چاہیے، بینگ اے مسلم، ایک امام کا جو ہمارے معاشرے میں جو اسٹیٹس ہونا چاہیے، تو سب سے پہلے امام کو اپنے آپ کو اس معیار پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ امام کی تربیت کا انداز، امام کے بیانات کا انداز، امام کی نمازوں کے انداز ایسے ہوں کہ اس محلے اور اس علاقے کے اندر بچنے والوں کی یہ حتی الامکان ان کی دینی اور دنیاوی ضرورتوں کو کسی حد تک پوری کرنے میں وہ کم حق و کامیابی ہوتا نظر آئے، اور وہ ایک جو اس کا منصب امامت ہے اور ایک اخلاقی جو اس کی ذمہ داری ہیں اس کو وہ پوری کرتا ہوا ہمیں نظر آئے. تو یہ ایک امام کی اپنی رسپانسبلٹی بنتی ہے، اور اس طرح پھر ہمارا ایک کام بنتا ہے کہ ایسے امام کے لیے جو میرے موتی عقل میں جو مشاہرہ یا اجارہ سیلری بنتی ہے وہ اجرت بقدر ضرورت کے تحت بنتی ہے. بہت خوب. کہ ان کی جو ضرورت ہو اس کے مطابق ان کی اجرت ہو، تاکہ یہ مطلب کہ ظاہر بات ہے جس طرح آپ کے بچے بیمار ہوتے تو امام کے بچے بیمار ہوتے، امام کا بچہ بیمار ہو تو مقتدی کو کہ میرا بچہ بیمار ہے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے، تو امام کا بچہ کہ خیراتی اسپتال میں جا کر وہاں علاج کرائے گا مفت میں، وہ کمیٹی بھیجے گی کہ آپ اس جگہ چلے جائیں، اور آپ کا بچہ ایک اچھا اسپیشلسٹ کے پاس جا کر علاج کرواتا ہے. یہ آپ کو سوچنا ہے اب کہ امام کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے. امام بھی شادی بیاہ میں، دیگر دعوتوں میں اس کو بھی جانے کا موقع مل سکتا ہے،
تو امام جادو کیا امام ہی کو ضروری ہے کہ امام ہی کو جواب واپسی میں لفافہ ملے گا؟ کہ امام کی یہ دل نہیں ہوتا ہوگا کہ میں جاؤں تو میں بھی کسی دعوت میں جا کر کسی کو 200-500 روپے کا میں لفافہ دے دوں تو اس کا بھی دل خوش ہو جائے گا، اور امام صاحب نے مجھے لفافہ دیا. اب امام صاحب لفافہ کہاں سے دے گا؟ اس کو تو لفافہ لینے کے لیے بھی مسجد کی کمیٹی کو بولنا پڑے گا. تو ہم نے کیوں مطلب کہ اپنے مسجد کے امام حضرات کو اس لیونگ سٹینڈرڈ کی طرف رکھا ہے کہ جس کو دیکھ کر ایک مقتدی بھی یہ کوشش نہیں کرتا کہ میرا بیٹا مسجد کا امام بن جائے. یار مسجد کا امام بنے گا تو میرا بیٹا ایسے رہے گا. آپ جو لیونگ سٹینڈرڈ اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے پسند نہیں کرتے، ایک انداز زندگی اور ایک جینے کا ایک انداز، تو وہ آپ کیسے اب مسجد کے امام پر ہم روا رکھتے ہیں؟ پھر اتنی قسمہ پرسی کے عالم میں ایک مسجد کے امام کو ہم رکھتے ہیں، پھر مسجد کے امام سے توقع اتنی بڑی بڑی رکھتے ہیں. اب وہ بیچارہ پھر ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، فاتحہ ڈھونڈتا ہے، اذان ڈھونڈتا ہے، یہ سب ڈھونڈتا ہے، وہ اس کا گھر چلانا ہے، اس کو نکاح ڈھونڈتا ہے، یہ سب ڈھونڈتا ہے بیچارہ. تو یہ ہوتا ہے. تو اللہ وہ مطلب ہمارے لیے اسباب پیدا کر دے اور معاشرے میں ایسی مطلب کہ پوزیشن آ جائے کہ مذہبی طور پر امام کا ایک ایسا گریڈ بن جائے کہ جناب امام کا یہ گریڈ ہے، اور اس گریڈ کے امام کی کم از کم سیلری اتنی ہوگی، مینس 30,000 35,000 50,000 70 1 لاکھ 1.5 لاکھ ایسی اگر کوئی ترکیب بن جائے، اور پھر اس کے لیے مطلب کہ تھوڑے رہائش گھر، تو مطلب یہ ہو کہ مطلب ایک کنوارا امام ہے تو گھر میں اس محلے میں رہنے والوں کو لگے تو صحیح نا کہ میری بچی میں امام سے شادی کر دوں تو میری بچی بھی خوشحال رہے گی. یہاں ہوا یار اس امام سے میں شادی کر دوں گا اپنے بچے کی تو میری بچی کیسے رہے گی؟ یعنی آپ کی بچی آپ کے گھر میں زیادہ خوشحال نظر آ رہی ہے رہنے کرنے میں، امام کے ساتھ شادی ہوگی تو امام اتنے سے گھر میں میری بچی کو کیسے رکھے گا؟ تو کسی اور کی بھی تو بچی امام کے ساتھ کبھی شادی کرے گی نہیں کرے گی، اس کے ساتھ کیسے رہے گا؟ تو یہ سارے تصورات میرے ذہن و دماغوں میں چلتے ہیں، جس سے الحمدللہ ہم دعوت اسلامی کے تحت ڈسکس کرتے ہیں، اور ہم اپنے اندر گریجولی، میں نہیں کہتا کہ سپیڈلی، گریجولی جس طرح ہمارے مدنی عطیات ڈونیشن چندہ بڑھتا چلا جاتا، ہم اس میں کوشش کر کے کشادگی ایز پر سچویشن لاتے چلے آتے ہیں. میرا خیال ہے اس کی گواہی شاید ہمارے کئی اسلامی بھائی دے سکتے ہیں. یہ ہماری بہت پرانی سوچ ہے، اور ڈیفینیٹلی یہ سوچ ایسی ہے کہ جس سے ہمارے ہاتھ اتنے کھلے ہوئے نہیں ہیں، کیونکہ دعوت اسلامی چلنا چندے پر ہے، مدنی عطیات پر ہے، اور جامعۃ المدینہ کے ہمارے اخراجات اور ہمارے مدرسۃ المدینہ کے اخراجات، جن میں لاکھوں لاکھ مدنی منع مدنی منیاں اور اسلامی بہنیں کئی لاکھ مطلب مجموعی طور پر ہم 1.5-2 لاکھ کے فگر لے لیتے ہیں جو الحمدللہ استفادہ کر رہے ہیں. تو ان اخراجات کو بھی پورا کرنا یہ بھی ظاہر ہے اصلاح امت کا ایک بہت اہم شعبہ ہے، اور مدرسین اور جو پڑھاتے ہیں اساتذہ کرام ہوتے ہیں ان سب کے بھی مشاعرے دعوت اسلامی نے دینے ہوتے ہیں. تو اب جس طرح مطلب ہمارے مدنی عطیات آئیں گے اسی طرح کام بڑھے گا. مدینہ ماشاءاللہ. اگلا سیگمنٹ ہے ہمارا نگران شورا کو دکھائیے جی صاحب نے ابھی کیا کرنا ہے. جی واہ، بڑے مہربان ہے جی مدنی چینل والے آپ کے اوپر، اور آخر میں انہوں نے ایک حرف بھی آج پہلے سے اس کو بلنک کری. غلطی سے کیا یا واقعی یہ طے شدہ تھا پہلے سے؟ بھائی یہ تو مجھے آپ کان میں بتا دیں. آئیے بھی میں نگران شورا اسکرین پر دیکھ رہے ہیں 1 2 3 4 5 جو ہے وہ حروف کا ایک مجموعہ ہے، آخر میں جو ہے وہ آر لگا ہوا ہے. اب آگے 4 آپ کو لگانے ہیں. جی دکھائیے. اے. سبحان اللہ. اے لگائیں جی. اے کتنی جگہ ہے؟ 1 اوہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. ایسا نام ہی بتا دیں اب بس کریں جی. نام ہی بتا دیں، پیچھے کیا رہ گئے؟ 2 ہی رہ گئے. ٹی بولو. اللہ آپ خود ہنٹ دے رہے ہیں سلمان بھائی. جو مرضی بولے، ٹی بولے ای بولے. ٹی بولتا ہوں یار. سبحان اللہ. اتار واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. شیخ طریقت امیر سنت کا یہ کیا ہے؟ یہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے. اتار امیر سنت کا نام ہے، لقب ہے یا کنیت ہے، کیا ہے؟ تخلص ہے جو شاعر اپنے کلام میں اپنے پہچان کے لیے استعمال کرتا ہے، اس کو تخلص کہتے ہیں. اتار.
माशाअल्लाह। कोई ऐसा शेर भी सुना दीजिए जिसमें तखल्लुस। अख्तार तेरे हामी और नासिर है मुस्तफा, इसकी मजाल है कि जो तुझको दबा सके। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला जारी उसारी है, आप देख रहे हैं। नाजरीन की 3 कॉल्स शामिल करते हैं जी, को बैलेंस करके चलने की कोशिश कर रहे हैं हम इंशाल्लाह। फिर अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं इंशाल्लाह जी। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद लहान अत्तारी, जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका से अर्ज कर रहा हूँ। प्याले रसूला, साउथ अफ्रीका से सिर्फ फ्लाइट है, लेकिन हमें आपकी जियारत नहीं हो सकी। उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम आप जोहान्सबर्ग के फैजान मदीना में तशरीफ लाएंगे और हमें भी आपकी जियारत का मौका मिल जाएगा। हम आपका इंतजार कर रहे हैं। माशाअल्लाह। आपके अब्बू आपको लेकर लोडियम में पाकिस्तान से उड़कर प्रीटोरिया लोडियम तक तो आ गया, मगर अब आपके अब्बू लेकर आपको प्रीटोरिया नहीं लाए, लोडियम नहीं लाए। तो मैंने तो आपके अब्बू से कहा था कि बच्चों को ले आते, मुंदी मुन्नों को ले आते, मैं इनसे ज़ियारत कर लेता। तो अब इंशाअल्लाह मौका मिला, ज़िंदगी रही तो जोहान्सबर्ग आना हुआ, तो फिर इंशाअल्लाह अब दोनों आप सब शहजादों की इंशाअल्लाह ज़ियारत भी करूँगा जी। मोहसिन खान अत्तारी बात कर रहा हूँ, हिंद के राजस्थान के निम्बाना शहर से। माशाअल्लाह अज़्ज़ वज़ल, आज का जो मौजू है मस्जिद, माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। निगरानी शुरा की बारगाह में अर्ज़ है कि उस हाल में बंदा क्या करे कि उसकी रिज़्क़ ऐसी जगह पर है जहाँ की कोई मसाजिद है ही नहीं, दूर दूर तक कोई मस्जिद नहीं है, 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर कहीं तक कोई मस्जिद नहीं है। हालांकि वो बंदा नमाज अदा कर रहा है, और चाहे वो ऑफिस में हो, अपने घर में हो, तमाम नमाज़ें अदा कर रहा है, लेकिन जो मस्जिद से जो इश्क है, जो लगाव है, वो बहुत ही ज़्यादा है। और अल्लाह की बारगाह में यही दुआ है कि ऐसी जगह रिज़्क़ अदा कर दे कि जहाँ मस्जिद मुबारक हो, जहाँ सुन्नी उलमाओं के पीछे नमाज अदा कर सके। तो इस पर कुछ रहनुमाई मदनी फूल हो जाएं कि जब तक वो मस्जिद नहीं मिलती तो उस हाल में मतलब किस तरह से जो इश्क है, जो मोहब्बत है मस्जिद के लिए, वो किस तरह उसमें इजाफा होता रहे और किस तरह दुआएं फरमाएं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह रिसालत में। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आपके इश्क मस्जिद में और बरकत अता फरमाए, आमीन। और जहाँ पर इस तरह मस्जिद मिल जाए, वहाँ पर अगर इसके हलाल आसान तैयब मिलता हो तो अल्लाह वहाँ नसीब करे, वरना जहाँ हैं वहाँ पर मस्जिद तो बन सकती होगी। वाह, ये तो बस जज्बे की बात है कि जहाँ पर आप रहे ना, मैं तो कहता हूँ जहाँ चंद मुसलमान आबाद हैं। मैं साउथ अफ्रीका के एक ऐसे शहर में गया जहाँ 7 मुसलमान फैमिलियाँ थी, इन्होंने इतनी आलीशान मस्जिद बनाई, वो मस्जिद आदमी देखता रह जाए, दिल करेगा यहाँ घर ले ले बंदा। क्या बात, इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी, इतनी कुशादा। अच्छा, उस मस्जिद में जो इमाम साहब के जो घर बना गया, वो घर मतलब यहाँ एक अच्छे खासे पैसे वाले का घर होना चाहिए। अल्लाह, तो इतनी आलीशान मस्जिद, खूबसूरत मस्जिद। 7 फैमिलियां खाली मुसलमान वहाँ, 7 कमो बेश फैमिलियां वहाँ रहती थी। इन्होंने मिलकर मस्जिद बनाई, अल्लाह ताला ने इनको नवाजा। तो कहीं 1-2 होते वो मस्जिद बना लेते हैं, कोई एक ऐसा जानदार शानदार जज्बे वाला आ जाता है जो अपने साथ लोगों को मिलाता है और मोटिवेशन देता है, थोड़ी सी वहाँ पर वो जज्बे को गरमाता है, और मिलकर कोई नमाज पढ़ने की जगह या मस्जिद की तरकीब बन जाती है। हर जगह मस्जिद ही बने ऐसी ज़रूरी कानूनी पेचीदियाँ भी होती हैं, तो कम से कम ऐसी जगह बना ली जाए जहाँ जमा से नमाज पढ़ने का एहतमाम हो जाए। जी, मैं सादत तारी इटली से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा एक सवाल है, जवाब इरशाद फरमा दें कि अगर मस्जिद 3 से 4 किलोमीटर दूर हो तो क्या हम घर में नमाज पढ़ सकते हैं या मस्जिद में ही जाना पड़ेगा? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमाअत से जब मस्जिद में और कोई माने शरई ना हो तो मस्जिद की जमात की वाजिब होने के लिए ये होता है कि मस्जिद को यूं ना कहा जाए कि मस्जिद दूर है,
تو اور مسجد جس کو وہاں عرفاً دور کہا جائے تو وہاں مسجد کی جماعت واجب نہیں ہوتی. لیکن اگر کوئی اس طرح جس طرح ممالک میں انتخاب کہہ رہے ہیں وہاں پر 2-3 کلومیٹر گاڑی میں جانا کوئی پرابلم نہیں ہے، تو عموماً لوگوں کے پاس وہاں ٹرانسپورٹ ہوتا ہے ٹرانسپورٹ، گاڑی ہوتی ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر کوئی اور شرعی رکاوٹ نہیں ہے تو اس طرح مسجد میں جا کر ہی نماز پڑھنی چاہیے. اگر جماعت واجب نہیں بھی ہے تب بھی مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھے گا تو جو جماعت سے نماز پڑھنے والوں کو جو ثواب ملے گا وہ تو ملے گا نہیں ملے گا. کہ جب کسی علاقے میں، سوسائٹی میں، محلے میں مسجد نہیں ہوتی تو وہاں کے جو رہنے والے رہائشی ہیں ان کے اندر بڑا ایک جذبہ پایا جا رہا ہوتا ہے، بڑی کڑھن پائی جا رہی ہے، مسجد ہونی چاہیے، یہاں پر مسجد ہو، اتنی دور ہے، جانا پڑتا ہے، یہ کرنا پڑتا ہے، ایک بڑی لگن پائی جاتی. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب مسجد بن جاتی ہے یا مسجد کی تعمیر ہو جاتی ہے، سلسلہ ہو جاتا ہے سارا، اس کی آباد کاری کے معاملے میں پھر ہماری غفلت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے بھی آپ کچھ ارشاد فرمائیں کہ اس حوالے سے کیا ہونا چاہیے. پہلا جذبہ بھی قابل دید ہے، اس کی ہم وہ تردید نہیں کر سکتے یا اس کو ہم اس کی مذمت نہیں کر سکتے. مسجد بننا خود ایک کار ثواب ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ جو رمضان کے روزے رکھتا ہے پر نماز نہیں پڑھتا تو اس کے روزے رکھنے کو اس کے ثواب کو تو ہم انڈوس کریں گے نا کہ تو روزہ رکھ کر تو اچھا کہا. نماز تو رمضان سے پہلے بھی نہیں پڑھتا تھا لیکن ہم یہ بولے گا یار روزہ تو نماز تو پڑھتا نہیں، روزہ رکھنے کا کیا فائدہ، ایسا تو کوئی بھی نہیں کہتا. ٹھیک ہے، تو نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا جو فرض روزہ ہے. مسجد تو بنانی ہے، اس کا ایک اپنا ثواب جو حدیث پاک میں ہے کہ اس میں نے ایسی کوئی کنڈیشن پڑھی نہیں ہے. اب جو علماء یہ فرمائیں گے کہ مسجد بنانے کا ثواب اسی کو ملے گا جو مسجد کو آباد بھی کرے گا، بلکہ مسجد کو آباد کرنے والوں کے لیے تو الگ ثواب ہے. قرآن کریم میں ہے کہ مسجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن مسجد بنانے کا اپنا ثواب تو ہے ہی نا، جو اس میں چندہ کرے گا، اس میں کوشش کرے گا تو وہ ایک ثواب ہے. پھر دوسرا آپ کی طرف آتا ہوں، وہ جو آپ جس پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہ رہے ہو، وہ شعر یاد آتا ہے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اصل میں ایک کام جو ہے نا وہ ایک بڑے جوش و جذبے کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ آدمی کر گزرتا ہے، تو وہ بھی ایک اللہ کی رحمت ہے، نعمت ہے کہ چلو کر گزرا. لیکن اب نماز خود ایک اتنی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، مسجد کی آباد کر اتنی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، شیطان کہیں نہ کہیں سستی دلاتا ہے. تو اس میں ہمیں تبلیغ کا، نیکی کی دعوت کا سلسلہ نہیں بند کرنا چاہیے اور تنقید نہ کریں. بھائی کیا ہو گیا، بنا لی مسجد، کہاں ہو، سو گئے. تو یہ تنقید کرنا آپ کو زیب نہیں دیتا، نہ یہ تنقید کرنے کی آپ کو اجازت دی جائے گی. آپ نیکی کی دعوت دیں، بلکہ اس کی جب تک وہ جیے اس کی حوصلہ افزائی کرتے رہے. ماشاءاللہ یہ آپ کی کوشش ہے، آپ لوگوں نے مل کر اتنی مسجد بنائی، آئے نا تھوڑا مسجد میں بھی بیٹھے نا، وقت دے نا ہمارے ساتھ، تو وہ خوش ہوگا. یعنی وہ چلو مسجد میں آ جائے گا اگر آپ اس کو محبت سے بلائیں گے، اور اس کو آنا چاہیے. مسجد آپ نے بنائی ہے تو اس کو آباد بھی کریں. یہ آپ کی ہماری ذمہ داری ہے کہ مسجد جہاں نہیں ہے وہاں ہونی چاہیے اور مسجد بننی بھی چاہیے، مسجد کو آباد کرنا چاہیے. مسجد کی آبادی میں نمازیں ہیں جماعت کے ساتھ، مسجد کی آبادی میں درس و بیان ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے. اس طرح اپنی مساجد کو آباد کریں، رمضان کے اعتکاف کریں اور دیگر نیکی اور اجتماعات وغیرہ کا جو نیکی کی دعوت کے سلسلے ہوتے ہیں مسجد میں رکھیں تاکہ مسجد ہماری آباد رہے. مدینہ آج مدنی اشعار کی تکرار کے حوالے سے مبلغین ہمارے آپ سے فرمائش کریں گے اور آپ کو شعر سنانا ہے، اور یہ پہلے کی طرح کا جو پیٹرن ہے وہ نہیں ہے. ابتدا عبد الواجد بھائی سے. جی آج آپ ہمیں کوئی ایسا شعر سنائیں جس میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کا ذکر ہو. تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، سبحان اللہ. صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی یاز بھائی. نگرانی شورا سے عرض ہے کہ پیشانی پر نبی پاک علیہ السلام کی مبارک جبین کے حوالے سے کوئی شعر سنا دیں. ہاں جبین مبارک، جی پیشانی مبارک، ماتھا بھی کہتے ہیں. پیشانی جبین شعر یاد نہیں آ رہا. ایک شعر ہے اس میں ماتھے کا ذکر بھی ہے، جبین کا ذکر بھی ہے. اچھا چلیں یہ اشارہ دے دیتے ہیں کہ وہ صلاۃ والسلام کا شعر ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت. شفاعت کا ذکر اس زبین ہے
جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجا، سبحان اللہ، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کے لعاب دہن پہ شعر سنا دیں۔ لعاب دہن میں یاد کر کے نہیں آیا، مجھے پہلے سے یاد تھا۔ زلال حلاوت اس میں آتا ہے شعر میں، صلاۃ السلام کا ہی شعر ہے۔ اب وہ مشکل ہے، لیکن لعاب دہن اس میں آتا ہے کہ نہیں آتا، لیکن ایک شعر میں دہن کا ذکر تو ہے۔ کون سا جی؟ سر تابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول، زکن پھول بدن پھول۔ اللہ اللہ اللہ، واہ سبحان اللہ۔ لعاب دہن والا جو ہے وہ شعر ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس سے کھاری کنویں شیرائیں جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مکتبۃ المدینہ سے آپ وسائل بخشش امیر سنت کا نعتیہ دیوان ہے، اس کو حاصل کیجئے، اس کو پڑھیے، عشق مصطفیٰ میں اضافہ ہوگا۔ اور ہدایت کے بخشش امام اہل سنت کا کلام میں پاک کا مجموعہ ہے، امام اہل سنت کے جو نعت کا دیوان ہے اس کا مجموعہ ہے، ضرور پڑھیے، عشق مصطفیٰ میں اضافہ ہوگا۔ اور پھر آج جیسے آج کل حج کا ایک موسم جو ہے وہ چل رہا ہے، تو حج سے متعلق اور حاضری مدینہ سے متعلق جو امیر سنت کے کلام ہے، اگر آپ یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ دل کے اندر حج پر جانے کا جذبہ بھی جو ہے وہ بیدار ہوگا، اور حاضری مدینہ کی تڑپ اور لگن میں بھی اضافہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ مزید کچھ کالز کو لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سلسلہ لبیک میں نگران شورا اور دیگر مبلغین جو ہے وہ الحمدللہ مسجد کے حوالے سے بہت ہی پیارے مدنی پھول ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو میرا ایک سوال سلسلہ لبیک میں مسجد کے حوالے سے یہ ذہن میں آیا کہ جو ہمارا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی ہے، کیا اس کی بھی کوئی کمیٹی ہے اور اس کے بھی کچھ صدر ہیں اور دیگر ممبران ہیں؟ اگر کوئی ایسا سلسلہ ہے تو وہ بھی ارشاد فرما دیجیے، یہ بھی ہماری معلومات میں اضافہ ہوگا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ الحمدللہ عز و جل، یہ پورا ایک 2.5 ایکڑ کا مدنی مرکز ہے، جس میں جامعۃ المدینہ بھی ہیں، مکاتب بھی ہیں، مسجد بھی ہے، اور پوری ایک تحریک ایک سمجھے کہ ایک عالمی مدنی مرکز ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں۔ اس پورے 2.5 ایکڑ کی کم و بیش جگہ کی ایک مجلس بنی ہوئی ہے، اور اس مجلس کے ایک نگران بنے ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر ایک ہمارے رکن شورا ہیں۔ پھر ایک شرعی حوالے سے دیگر عرض کروں تو اس کے متولی جو ہیں وہ امیر سنت ہیں، اور امیر سنت نے یہاں اپنے نائب متولی بنائے ہوئے ہیں، جو یہاں کے معاملات دیکھتے ہیں، جو ہمارے الحمدللہ مدنی ہیں، ثاقب مدنی ہے، نائب متولی ہیں۔ پھر اس کی نیچے ذیلی مجلس الگ بنی ہوئی ہیں، ان کے ہمارے نگران اور ذمہ دار الگ بنے ہوئے ہیں۔ پھر خادموں کو دیکھنے کے لیے، پھر چونکہ یہاں پر ایک چونکہ حفاظتی امور کے معاملات الگ ہیں، تو دیگر مکاتب کے معاملات الگ ہیں، تو جامعۃ المدینہ یہاں الگ ہے، تو دیگر شعبے یہاں پر الگ ہیں، اور صرف مسجد کی نماز کا معاملہ الگ ہے، تو بہت سارے یہاں پر شعبے بنے ہوئے ہیں۔ دکانیں یہاں الگ بنی ہوئی، تو دکانوں کے جو کرائے پر دی ہوئے ہیں، دکانوں کے ذمہ دار الگ بنے ہوئے ہیں۔ تو یوں یہاں پر تربیت کے معاملات رہتے ہیں، تو دنیا بھر کے اسلام بھائی آتے ہیں، تو ان کے معاملات الگ ہیں۔ یہاں پورا ایک اتنا بڑا مطبخ باورچی خانہ ہمارا پیچھے کی طرف بنا ہوا ہے، تو اس کے سارے کھانے پینے کے نظام کے معاملات دیکھنے کے لیے الگ ذمہ دار بنائے گئے ہیں۔ تو یوں الگ الگ ذیلی مجالسیں بنی ہوئی ہیں۔ ان ذیلی مجالس پر ایک اور مجلس بنی ہوئی ہے، اس ایک اور مجلس پر ایک اور مجلس ہماری قائم ہے، جو الحمدللہ اس طرح پورے نظام کو لے کر یہ چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ انہیں دنیا آخرت کی برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ مدنی مرکز کے لیے جگہ آپ نے کہا 2.5 ایکڑ جگہ جو ہے یہ ماشاءاللہ، تو یہ انف ہے، کافی ہے؟ نہیں، جب یہ لیا گیا تھا تو اس وقت امیر سنت نے اس پر بڑی تگودو کی کوششیں کی، لینے میں بھی اور اس کو آباد کرنے میں بھی۔ آج الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ جگہ بہت ناکافی ہے، بہت ناکافی، بہت ناکافی ہے۔ آپ بہت ناکافی کہہ رہے ہیں، خالی ناکافی نہیں؟ جی میں بہت ناکافی کہہ رہا ہوں، ٹھیک، مجھے آ رہا ہے سمجھ۔ ہاں جی، نہیں میں اس لیے طرف جانا چاہ رہا تھا، مجھے پتا ہے آپ کہہ رہے ہیں ہمیں لے دے کر 6-7 ہزار کو متقف کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمارے پاس اگر ہم یہاں کھلا کانٹا چھوڑ دیں اور پوری زبردست ترغیب دلائیں
اور نگرانوں کو ہدف دیں، اس حساب سے لانا شروع کریں تو ہم یا 12-15 ہزار کا اعتکاف کروا سکتے ہیں، ہمیں کروانا ہے، اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، لیکن یہ کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے۔ اسی طرح تربیت اجتماعات وغیرہ ہوتے ہیں تو جگہ کم پڑ جاتی ہیں، اور روزمرہ کے معاملات دیکھیں تو آج ہمارے شعبے اتنے بنے ہوئے ہیں کہ ان شعبوں کے لیے جو جگہیں چاہیے، ان کے ساتھ مدنی عملہ ہوتا ہے، کام کے لیے فائلنگ کا کام ہوتا ہے، ان کے لیے ہمارے پاس یہاں پر مکاتب نہیں ہے۔ یہاں جامعۃ المدینہ ہے تو جامعۃ المدینہ میں داخلے بڑھا دیے جائیں ہم یہاں کے لیے، اس کے لیے ظاہر ان کے پڑھنے کے لیے اور سونے کے لیے ان جگہوں کا اسپیس ہمارے پاس کم پڑ گیا۔ تو مدنی چینل ہے تو مدنی چینل یہ تو پیسہ بھی کھا رہا ہے، جگہ بھی کھا رہا ہے، یہ چھت بھی لے لی تو نیچے کی منزل بھی لے لی، تو اب اس کے نیچے آپ لوگ اتر رہے ہیں تو اب پتہ نہیں آپ لوگ کہاں کا اترتے چلے جائیں گے، تو یہ ایک الگ معاملہ چل رہا ہے۔ تو یوں یہاں پر تو ایک کہتے ہیں نا کہ وہ ایک مدنی ایک ایسا مقابلہ ہو رہا ہے کہ بھائی ہمیں جگہ، تو جگہ تو بہت ہی کم پڑ گئی۔ اگر کسی کا جی چاہے، جیسے ابھی مدنی چینل پر سننے والے ہمارے ناظرین مختلف کیٹیگریز کے ہوتے ہیں، اگر کوئی چاہے کہ میں دعوت اسلامی کے لیے ایک بہت بڑا مدنی مرکز جو ہے وہ دینا چاہوں، تو یا میں کیا کروں کہ اس کی گنجائش میں جو ہے وہ اضافہ ہو جائے، تو آپ کیا فرمائیں؟ دعا کریں، فی الحال تو کہیں کوئی بڑی جگہ لے کے بھی پورا مدنی مرکز تو وہاں ٹرانسفر کرنے سے رہے، تو اسی کے دعا کرے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے سے اس میں وسعت ہوتی رہے تو انشاءاللہ تعالی آتا رہے گا۔ پلاننگ زون میں ہیں ہم لوگ پلاننگ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس پلاننگ میں اللہ نے چاہا تو آگے جا کر بہتری آئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ نے دیکھا، اور سلسلے کے حوالے سے آپ کا فیڈ بیک یہ بھی ہمیں بالکل درکار ہے۔ آخر میں حضور کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہاں یہ چاہوں گا کہ آپ نے جو سفر کیا ہے، یہ جتنے بھی دن بیرون ملک کا، آپ نے جو مجھے الحمدللہ اللہ کی رحمت سے حسن ظن ہے، آبزرویشنز آپ کی بہت زیادہ ہوتی ہیں، کوئی ایک چیز جو آپ نے آبزرو کی ہو اور آپ سوچتے ہو یار اس کو تو ریکٹیفائی جو ہے وہ ہو جانا چاہیے، کیا ہے وہ؟ علم دین کی کمی۔ صحیح۔ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، علم دین سیکھنے کو ملتا رہے گا، اور انشاءاللہ عز و جل ذوق اور شوق بھی ملتا رہے گا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، سلسلے کو کس اعتبار سے مزید بہتر ہونا چاہیے، کن سیگمنٹس کا اضافہ ہونا چاہیے، جو سیگمنٹس ہم لا رہے ہیں ان میں کیا تبدیلی ہونی چاہیے، آپ کی رائے کیا ہے، آپ کیا سوچتے ہیں، بالکل بتائیے۔ کالز کے ذریعے سے، میسیجز کے ذریعے سے، میل کے ذریعے سے، جو ذریعہ آپ مناسب خیال فرمائیں، خط کے ذریعے سے بتانا چاہیں تو بھی بالکل اوپن فورم ہے، آپ ہمیں لکھ کر بھی بھیج سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور سلسلے کو بھی قبول و منظور فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی